الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حضرات علماء کرام، حاضرین گرامی، چند دن پہلے یہاں مصطفیٰ آباد میں میری حاضری ہوئی تھی تو ہمارے دو نوجوان فرزند اور ساتھی رفیق مولانا تمکین صاحب اور مولانا حسین صاحب، جو اس علاقے میں ٹوٹی پھوٹی دعوت کی کوششیں کر رہے ہیں، علماء سے اور ملت کے درد-مندوں سے اس سلسلے میں درخواست کے لیے یہاں پڑے ہوئے ہیں، ان کا اصرار ہوا کہ ہم لوگ یہاں ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں، کوئی وقت متعین کر دیجیے. تو میں نے اپنے بیت کے اسفار سے کسی طرح ان نوجوانوں کی دلجوئی کے لیے درخواست کی کہ 14 نومبر میں رات کے وقت میں ایک جگہ سے حاضر ہوں گا تو میں یہاں پر حاضر ہو جاؤں گا. تو ان لوگوں نے بہت اہم ترین عنوان پر یہاں پر ایک جلسہ کیا. جلسے یا پروگرام کہیں ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی عنوان سے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہاں پر اہل علم کو، صاحب نظر علماء کو بلایا جاتا ہے تو اس عنوان کا حق بھی ادا کرتے ہیں. بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عنوان شرکاء کو نہیں معلوم ہوتا پہلے سے کہ کس عنوان سے جلسہ کیا گیا ہے، اور کئی دفعہ میں نے یہ بھی محسوس ہوا اور ہمیں سابقہ پڑا کہ اسٹیج پر بینر بھی لگا ہوا ہے عنوان کا، علماء جو بیان کر رہے ہیں انہیں پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا کہ اس عنوان سے جلسہ کیا گیا. اور اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ عموماً ناظم جلسہ بھی کچھ عنوان پر اتنا زور نہیں دیتا، یہ دیکھا ہے. مگر یہ جلسہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا مجھ جیسے دیہاتی چھوٹے اور کھوٹے کے لیے، جس کو کوئی بہت زیادہ اسباق یاد نہیں ہے، ایک سبق یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گاؤں کا رہنے والا ہوں میں. پھلت ایک گاؤں ہے مظفر نگر، اور مظفر نگر کو اہل ادب نے مشدد آباد کہا ہے. اپنے سے بہت سے لوگ جو مظفر نگر گئے ہوں گے انہیں معلوم ہے کہ وہاں ہر لفظ میں تشدید بولی جاتی ہے. آٹے کو آٹا، روٹی کو روٹی، لوٹے کو لوٹا. اس لیے اعلی احمد سرور نے لکھا بھی ہے اس کو کہ وہ مشدد آباد ہے، یہاں بہت تشدید ہو رہی ہے. وہاں کے بھی گاؤں کا آدمی ہوں میں، اور گاؤں کے کسان کے بیٹے کی عقل موٹی ہوتی ہے، اسے سبق بڑی مشکل سے یاد ہوتا ہے. اسے یاد کرنے کے لیے بار بار پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پہلے اپنے کھیتوں میں یاد کرتا ہے، پھر اپنے جانوروں کے سامنے سناتا ہے، پھر اپنے کام کرنے والے کھیتی کے مزدوروں کے سامنے سناتا ہے، کبھی طلباء کو بھی سناتا ہے وہ کہ ذرا کچھ غلطی ہوگی تو صحیح کر لے، کبھی اپنے بڑوں کو بھی سناتا ہے. اس لیے کہ غلط یاد ہو جائے تو اس کا صحیح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نئے سرے سے یاد کرنے کے مقابلے. ہم نے دیکھا ہے قرآن مجید جو لوگوں کو غلط پڑھنا آ جاتا ہے تجوید کی جلی کی غلطیوں کے بعد، تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. استاد جھوٹ جاتا ہے، وہ صحیح ہونا مشکل ہوتا ہے. شروع سے یاد کرنا صحیح ہوتا ہے. تو میرا حال بھی ایسا ہی ہے. مجھے اس میں تو ایک ہی سبق ہے جسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب چونکہ کچھ ایسا ہو گیا ہے مقدر میں، میرے عزت والا کی جوتیوں کے صدقے میں جگہ جگہ جا کر سبق سنانا پڑتا ہے، اور رزق اپنے دسترخوان پر لکھا نہیں گیا ہے. صحیح بات یہی ہے. رزق اتنا ہے دیا ہے ہمارے بزرگوں نے، اتنے فاقے کیے ہیں کہ ہمیں اسے سمیٹنا ہی مشکل ہوتا ہے. اور اتنا رزق ہے جو اپنے دسترخوان پر نہیں ہے، تو اللہ جہاں دے دے. میری چھوٹی بہن ہے، وہ کہا کرتی ہیں بھائی میاں آپ کو 7 گھروں کے کھانے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے گھر دل نہیں لگتا، روز روز صحیح رہتا ہے. واقعی بات صحیح بھی لگتی ہے. ایسا تو جانا ہی پڑتا ہے، سنانا پڑتا ہے، اور کہیں کہیں اس طرح عنوانات کے تحت بات کرنا بھی ہوتا ہے. ہم نے اسکول میں جب میں پڑھتا تھا، مجھے آج واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک طالب علم تھا، کچھ زیادہ ہوشیار، پڑھنے وڑھنے کا شوق نہیں تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں ذہن تو صحیح ہوتا ہے ان کا، لیکن کاہل ہوتے ہیں، عادت نہیں ہوتی محنت کی، جدوجہد کی. اسی طرح کی کچھ میری بھی طبیعت رہی ہے، کاہل آدمی ہوں. تو اس نے بہت مشکل سے امتحان میں لکھنے کے لیے پیپر میں کرکٹ کے میچ کا مضمون یاد کیا. ایک مضمون یاد کر لیا تھا اس نے،
اب جب وہ امتحان گاہ میں پہنچا تو وہاں ریلوے جرنی، ریل کے سفر پر مضمون لکھنے کا آیا اب سوال کہ ریل کے سفر پر مضمون لکھو. اب اس نے سوچا بڑا مشکل ہے، مضمون تو دوسرا یاد کیا ہے، لکھنا کوئی اور ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے. تو اس نے بات کر لکھی شروع میں کہ ابا کا بہت اصرار تھا کہ دہلی جاؤں اور ریل سے سفر کروں. مجھے ریل سے سفر کی عادت نہیں تھی، ہمیشہ بس سے ہی جاتا تھا، لیکن ابا جان نے بہت اصرار کیا تو مجبوراً گیا. تو میں نے دیکھا بہت لمبی لائن لگ رہی ہے ریلوے اسٹیشن پر. اب لمبی لائن لگی ہوئی ہے ریلوے اسٹیشن پر تو میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا مجبوراً. خدا کرے کہیں ٹرین نہ نکل جائے. اللہ اللہ کر کے کسی طرح میرا نمبر آ گیا اور ٹکٹ لیا تو ٹرین آ گئی. فوراً میں کسی طرح سوار ہوا، سوار ہونا مشکل ہو گیا. تھوڑی دور آگے چلے تو کسی نے چین کھینچ لی اور گاڑی رک گئی. معلوم ہوا بہت دیر تک رکی رہی. لوگوں سے پوچھا بھائی کیا وجہ ہو گئی کہ انجن میں کچھ خرابی آ گئی ہے، دوسرا انجن آئے گا تو پھر گاڑی جائے گی. سب سواریاں اتر گئیں. سامنے وہاں دیکھا تو ایک کالج کا فیلڈ تھا، وہاں کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا. تو اب کرکٹ کے میچ کا پورا مضمون اس نے لکھا. میچ ختم ہوا تو معلوم ہوا کہ ویسے دوسرا انجن آ گیا اور انجن نے سیٹی دی اور ہم لوگ گاڑی پر سوار ہوئے اور دلی پہنچ گئے. تو گویا انہوں نے ریلوے جرنی کے عنوان سے کرکٹ کے میچ کا مضمون لکھ دیا. مجبوری تھی اس کی، میرے ساتھ بھی مجبوری ہے. مجھے اصل میں ایک خاص سبق سنانے کو دل چاہ رہا ہے. وہ میں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک خاص عنوان سے ایک خاص بات. میں اگر یہ کہوں کہ کم سے کم 1000 جلسوں میں انہی نپے تلے رٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ سنا چکا ہوں تو بالکل مبالغہ. 1000 جلسوں میں کم سے کم بالکل انہی رٹے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن مجھے خیال یہ ہے کہ مجھے 1000 گنا زیادہ سنانا چاہیے تھا. ابھی بہت کم سنا ہے. خود مجھے اپنی 2-4 روز کے بعد ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے کہ میں اسے یاد کروں. اس لیے کہ جو چیز کہی جاتی ہے اس پر انسان کی فطرت یہ ہے دوسرے کو کسی بھلائی کی دعوت دیتا ہے، اس بھلائی کے کرنے کی اسے توفیق ہوتی ہے، اور جس برائی سے دوسرے کو روکتا ہے اس برائی سے بچنے کی اسے توفیق ہوتی ہے. انسان کی اصلاح کے لیے اس سے بہتر اور اس سے زیادہ آسان کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی اگر بھلائیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو دوسروں کو بھلائیوں کے لیے کہنا شروع کر دے، اور برائیوں سے بچنا چاہتا ہے تو برائیوں سے دوسروں کو بچانے کی کوشش، ان کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دے. یہی ہے. اس لیے اپنی ضرورت کے لیے اپنے لالچ میں مجھے سبق سنانا تھا. کئی جلسوں سے سوچ رہا تھا، کئی دن سے مسلسل کی بات کرنی ہوتی ہے، مگر ایسا مجمع نہیں ملا جس میں میں ذرا دل کی بات اچھی طرح سے کہہ دوں کہ دل میں میرے بھی اتر جائے. اس لیے میں نے اسی عنوان کو کیا ہے قرآن مجید کے سلسلے میں. ابھی یہ قرآن مجید کا پیغام پوری انسانیت کے نام، اور یہ چونکہ یہ عنوان ایسا ہے جس عنوان جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کچھ ایسا سبق ہے وہ ایک ایسے بڑے کا سنایا ہوا کہ کسی عنوان کے سلسلے میں بھی اس کو سنایا جائے تو 100% اس پر جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتا ہے. اس لیے میں نے سوچا کوئی بھی عنوان ہو یہ سبق ایسا ہے، اس کو بار بار اس لیے بھی سناتا ہوں کہ ہر عنوان پر یہ ثابت ہو جاتا ہے. میرے بزرگوں قرآن مجید کے سلسلے میں جیسے اب سے پہلے ہمارے صدر جلسہ حضرت مولانا دعوت برکاتہم نے فرمایا، اور ہمارے رفیق محب و حبیب میرے ساتھی جناب مولانا وسیع سلیمان صاحب نے بھی تفصیل سے بتایا ہے. یقیناً یہ جو ہے قرآن مجید ایسی عظیم الشان، یہ نعمت عظمیٰ ہے. قرآن کا یہ تعارف جو ہم نے ہمارے ذہنوں میں اور ایک تاثر ہے اس کے سب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا، اس سے استفادہ کرنا، اس کا جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کا حق ادا کرنا، وہ تو بہت بات کی بات ہے. قرآن مجید کے تعارف اور انٹروڈکشن میں اتنی زیادہ بڑی غلط فہمی ہے، اسی کو نہیں ہم نے سمجھا. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، پوری دنیا کو ہم نے یہی تاثر کرایا کیا ہے تو قرآن مجید مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ. حالانکہ ایک لفظ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ. کہیں ایک لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا قرآن مجید مسلمانوں کے لیے، خود قرآن نے ایک لفظ نہیں کہا اس کا. قرآن مجید ظاہر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک ابدی ازلی قانون ہے، جس کا ماننا میرے لیے جتنا ضروری ہے کسی پنڈت جی کے، کسی سردار جی یا کسی وید جی کے سب کے لیے اتنا ہی ضروری ہے. یہ کتنی غلط بات کا ہے، تعارف ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے. ذرا آپ تصور کیجئے
ذرا قرآن مجید ڈاکٹر سید قطب نے اعداد و شمار مضامین قرآن پر بحث کی ہے. انہوں نے لکھا ہے آخر میں ایک تجزیہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں ایک قول کے مطابق. ایک قول کے مطابق کا مطلب یہ نہیں کہ کل 6232 آیتیں بھی بعض علماء نے نقل کی گنی ہیں. تو گننے میں مطلب تا کی آیتیں، لام الف کی آیتیں، جیسے کچی پکی آیتیں ہم کہتے ہیں نا گاؤں کے لوگ اس طرح پر. تو کسی نے کچی آیتوں سب کو گنا ہے، کسی نے صرف پکی آیتوں کو گنا ہے، اس طرح پر رہے. تو 6666 آیات میں 553 آیات ایسی ہیں جن میں قرآن مجید صرف ان لوگوں سے خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. صرف 553 آیتیں 6666 آیت میں، اور 473 آیتیں ایسی ہیں جن میں کامن خطاب ہے، جن میں مسلمانوں سے کے لیے بھی خطاب ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے بھی خطاب ہے. اور قرآن مجید میں 5800 کچھ آیتیں باقی بچتی ہیں جن میں قرآن مجید صرف ان لوگوں کے لیے خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. وہ قرآن مجید کا 85% حصہ صرف ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے. آیتیں ان لوگوں سے بات کر رہی ہیں، ان لوگوں کے لیے بات کر رہی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے. پھر اس قرآن کے بارے میں یہ تعارف کہ مسلمانوں کی کتاب ہے، کتنی غلط بات ہے. میں نے حرمین شریفین میں 2-3 سال پہلے اکثر علماء کرام سے ملاقاتیں ہوئی بر صغیر کے، اور بڑے بڑے مشائخ کو، حضرت مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم سے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب سے، اور جو ہے بہت سے بڑے بڑے پڑھے لکھے اور شیخ محمد عوامہ محدث ہیں بڑے، ان سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی. تو میرے ذہن میں ہمیشہ وہ حضرت مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم اس سے فرمانے لگے کہ بھئی یہ دعوت آپ پر تو اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، بتائیے مجھے میں کیا کروں، کیسے اس کے علاوہ کوئی حل تو ہے نہیں. مسئلے کا حل تو دنیا میں جو ذلت زبوالی اور یاد مسلمانوں پر طاری ہے، اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہمیں ید العلیہ بنایا تھا دینے والا، ہم لینے والے بن گئے، اس لیے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. ہم دیں، ان کا پیغام پہنچائیں، ان کا حق ادا کریں. لیکن کریں کیسے؟ تو مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا زیادہ فکر مند ہیں پہلے. تو فوراً میں نے کہا کہ حضرت جو ہے میری درخواست یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، قرآن سنا بھی جا رہا ہے اور قرآن مجید پڑھا بھی جا رہا ہے اس وقت. اب آپ جو قرآن جو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں جو بھی، تو غور کریں کہ کتنی آیتوں میں خطاب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیا ہے، اور کتنا خطاب کتنی آیتوں میں خطاب غیر ایمان والوں کے لیے کیا ہے، جو ان کے لیے کیا ہے. اور ہم پہنچانے والے ہیں، ہمارے ذمے نبی کی نیابت میں ہمیں مبعوث کیا ہے اس قرآن کو دنیا انسانیت تک پہنچانا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تک پہنچائیں. ہم کیا کر رہے ہیں، کیسا ظلم کر رہے ہیں، کیسی یہ ایمانداری ہے اس بے ایمانی کے باوجود کہ ہم ان تک پہنچا نہیں رہے، پھر اپنے آپ کو ایماندار کہنا کیسی حق تلفی ہے. اور بھی 1-2 گزارشیں کی، اس کے بعد اور بھی علماء سے بعد میں رمضان کے بعد کئی مرتبہ جو ہے لوگوں نے بتایا کہ حضرت مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ٹیلی فون آیا تھا. میں نے بات کہی تو حضرت نے یہ بات فرمائی کہ ایسا لگا کہ قرآن مجید پہلی مرتبہ پڑھا. اتنی بڑی شخصیت عالم اسلام کی، وہی اس منظر ملنے کے بعد یہ بات فرمایا کہ قرآن مجید پہلی مرتبہ پڑھا. یقیناً یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر بہت بات کی جائے. اور یہاں اس جلسے میں ایک ایسی شخصیت مفسر قرآن اور قرآن کے بڑے محقق بین الاقوامی اہمیت کے حامل ہمارے، اگرچہ وہ ہمارے بہت ہی محسن اور رفیق ہیں وغیرہ، ظاہر ہے کہ ان کا علمی مقام اور یہاں سے خصوصاً اس میدان سے ان کی قرآن مجید کے ساتھ جو ان کا تحقیقی تعلق ہے وہ اس سے جو ہے پوری دنیا میں ان کا تعارف بھی ہے. اور یقیناً آپ کو مجھے امید ہے کہ اس موضوع پر باتیں آتی بھی رہی ہوں گی اور میں انشاءاللہ وہ باتیں ہوتی بھی رہیں گی. مجھے دیکھیے قرآن مجید کا خطاب جو ہے وہ قرآن میں پوری انسانیت کے لیے کہیں نہیں کہا ہے. ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل، جہاں جہاں کی قرآن نے ذکر کیا ہے وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ اللہ نے ابدی ازلی منشور کے طور پر قرآن مجید کو بھیجا ہے. اور تو جب قرآن مجید خطاب کرتا ہے تو پوری انسانیت سے خطاب کرتا ہے. قرآن مجید کی اس خطاب کا ایک چھوٹا آیت شریفہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم سب کو سے مطلب صرف ایمان والوں کو ہی نہیں کہا گیا، اس میں جب سب کہا گیا تم سب کو حکم دیتا ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ تم امانات کو
ان کے اہلوں کے ساتھ ان کے حق جو ہے وہ ان کے حقداروں تک پہنچا ہو، یوں سمجھیے، حق ان کا حقداروں تک پہنچا۔ اسی ضمن میں مجھے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ یاد آ رہا ہے، وہ آپ کو سنانا ہے اور اسی ضمن میں چند باتیں آپ سے کہنی ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ علماء کی موجودگی میں، بہت سارے علماء موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ پورے دین کا خلاصہ میں صرف 2 لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ پورے دین کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں، پورے دین کا خلاصہ۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا حق ادا کرنا۔ پورا دین، پورا قرآن کا پیغام، انسانیت کے نام پورے کا پورا اس میں آ گیا۔ پورا حدیث پاک کے ذخیرے کا خلاصہ اسی میں آ گیا، پورے نبی کی سیرت اور زندگی کا خلاصہ اسی میں آ گیا، پوری فقہاء اور مفتیان کرام کی کتابوں کا اور تحقیق کا نچوڑ اسی میں آ گیا، پورے صوفیاء کرام کی جتنی کوششیں، بزرگوں کے ملفوظات، مواعظ کا خلاصہ حق ادا کرنا۔ دینداری اسی کو کہتے ہیں، پورے دین کا خلاصہ۔ دیندار کون ہے؟ حق ادا کرنے والا۔ اور بے دین کون ہے؟ حق ماننے والا۔ ایماندار بھی کس کو کہتے ہیں دنیا کی اصطلاح میں؟ ہر زمان کی لغت میں ایماندار اس کو کہتے ہیں جو حق ادا کرنے والا ہو۔ اور بے ایمان کون کہلاتا ہے؟ جو حق ماننے والا ہو۔ حق ادا کرنے والا ایماندار اور حق ماننے والا ساری دنیا کی اصطلاحوں میں بے ایمان کہلاتا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے میرے بزرگوں حق ادا کرنے کے لیے۔ یہاں صرف ہمیں جانا ہے میدان محشر میں، ہم سب کا ایمان ہے اللہ کے یہاں حساب کتاب دینا ہے، تو وہاں میدان محشر کس بات کے لیے وفا ہوگا؟ حق ادا کر کے آئے کہ نہیں۔ انسان کو صدر کائنات بنایا، پوری دنیا کا مکھیا اللہ تعالیٰ نے اسٹیج سجایا ہمارے لیے، ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمیں چونکہ صدر کائنات بنایا، اس کے مخلوقات کا مکھیا بنایا، اس لیے جتنی چیزوں سے ہمارا واسطہ ہے ان سب کا حق ہمارے ذمہ ہے۔ ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اور میدان محشر میں ہم سے سوال ہوگا کہ حق ادا کر کے آئے کہ نہیں۔ کسی سے ہمارا یہ سوال نہیں ہوگا کہ حق وصول کر کے آئے کہ نہیں، اپنا حق لے کر آئے کہ نہیں، اس کے نہیں سوال ہوگا، حق ادا کر کے آئے کہ نہیں۔ جو حقوق انسان کے ذمے ہیں علماء نے ان کو 2 حصوں میں بانٹا ہے، ایک ہے اللہ کے حق، حقوق اللہ، اور ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حق۔ اللہ کا حق بہت بڑا ہے، یقین اللہ تعالیٰ مارنے والے، دلانے والے، اتنی نعمتیں دینے والے، عدم سے وجود بخشنے والے، اللہ کا جتنا حق ہو اتنا کم ہے بلا شبہ۔ وہ اللہ کیسے کریم ہے، دنیا میں بھیجا کیسی رحمت فرمائی، کتنے انعامات فرمائے، وہ رب بھی ہیں، پالنہار بھی ہے، دنیا میں بھیجا ہمیں، بعد میں ماں کی چھاتیوں میں پہلے دودھ بھیج دیا، کیسا کرم فرمانے والے۔ ماں کے دل میں ممتا دی کس اللہ نے دی؟ کسی کا بچہ پیشاب پخانہ کسی کے گھر کے باہر کرتے تو لڑائی ہو جاتی ہے کہ گھر میں نہیں رکھ سکتے بچے کو، وہ پیشاب پخانہ اپنی ماں کے منہ پر بھی کر دیا، کپڑوں پر بھی کر دیا، کبھی برا بھی نہیں ماننا مانے، بلکہ تھوڑی دیر اگر ہم پہچانا پیشاب میں بھیگے ہوئے لیٹے رہے تو ماں بلکتی ہوئی، میں نے اپنے بچے پر کتنا ظلم کیا، اتنی دیر تک میرا بچہ گیلے میں ہی پڑا رہا۔ احسان تو کیا جتاتے اپنے اوپر، یہ کس نے دی مامتا؟ اس اللہ نے دی۔ کیسا جگمگاتا ہوا آسمان بنایا، والسماء بنیناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الواحدون۔ کیسا وسیع آسمان جگمگاتا ہوا چند، اور کیسا پیارا بچھون زمین کا بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ہر چیز جس میں وجود ہمارا کیسا عدم سے وجود بخشا اللہ تعالیٰ نے، اور کیسا بنایا، خلقنا فی احسن تقویم، احسن تقویم میں انسان کو بہترین سانچے کے اندر ڈالا، سر سے لے کر پاؤں تک 24,000 نظام ہے اس انسان میں، یہ پوری کائنات ہے اس کا جسم، اور اس جسم کے لیے جو نعمتیں بنائی، کتنی کیسی قیمتی نعمتیں ہیں اور کتنے انعامات ہیں اللہ کے، اتنے بڑے رحمت بڑے رب اور رحمان اور رحیم اور مامتا بڑے رب کے جتنے حق اتنے کم ہیں۔ میرے بزرگوں کیسے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں کھلی فضا میں، ہم سوچ رہے ہیں ایسے ہی لے رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہوا، یہ آکسیجن جس سے ہم سانس لے رہے ہیں۔ ایک آدمی 24 گھنٹے میں، ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر آگے گزروں گا، ایک آدمی 24 گھنٹے میں 3.5 سلنڈر آکسیجن استعمال کرتا ہے،
3.5 سلنڈر. ایک سلنڈر سبسیڈائز، جس میں تقریباً 45% سبسڈی سرکار دیتی ہے. ایک آکسیجن کا سلنڈر 2472 روپے کا آتا ہے آج کی تاریخ میں. تو 3.5 سلنڈر کتنے کے ہوئے؟ 8,500 روپے کے. اگر سبسڈی نہ ہو، مودی جی کی طرح حکم دے دیں اللہ میاں کہ مالدار لوگوں کو کیا ضرورت ہے سبسڈی کی، سرکار پر بوجھ پڑتا ہے، پورا خریدے، تو پھر تقریباً 15,000 روپے کا بیٹھے گا. تو 50 سال کی عمر میں ایک آدمی 24 کروڑ روپے کا آکسیجن سبسڈی کے ساتھ استعمال کرتا ہے. 24 کروڑ روپے کا آکسیجن. اگر کہہ دیا جاتا ملک کا خریدے تو کوئی ہے یہاں پوری اس میں بڑے سے بڑا رئیس یہاں کا پوری مشرقی دلی کا جو کہے کہ میں ملک کا خرید کا استعمال کر لوں گا؟ میرے بزرگوں کیسے کر رہی ہیں، کیسے کریے؟ کبھی آج تک بل آیا؟ کبھی احسان بھی نہیں، کبھی ذکر بھی نہیں ہوتا ویسے. کیسے اللہ ہے. اور یہ جو ہم آکسیجن کے لے کر کاربن ڈائی آکسائڈ باہر پھینکتے ہیں، یہ زہر ہے، زہر انسانی مزاج اس کے لیے. اگر اس کو صفائی نہ ہو، کچرا ہے، کچرا زہریلا کچرا ہے. ویسے یہ کچرا اور کوڑا پھینکتا ہے تو میونسپلٹی کو اور DDA وغیرہ اور یہاں کی نگر پالکا کے لوگوں کو کتنا صرفہ کر کے اس کی صفائی کرنی پڑتی ہے. اگر ایک دن کا کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں رہ جائے، انسان اور سارے جانور جو زندہ جانور ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پھینکتے ہیں اور آکسیجن لیتے ہیں اندر اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر چھوڑتے ہیں. اگر وہ چھوڑی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ صفائی نہ ہو اس کی، تو اگلے روز سارے انسان مر جائیں اس زہر میں. یہ سارے پیڑ پودے جہاں اور جملہ خدمت کر رہے ہیں، ایک بڑی خدمت یہ بھی کر رہے ہیں کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور آکسیجن، تازہ آکسیجن پھینکتے ہیں. کتنے بڑے انعامات ہیں اس کے، کیسے کرم ہے. یہ دل جو ہمارا مسلسل دھڑک رہا ہے، ایک آدمی 50 سال کی عمر میں بحر ہند جو ہے دنیا کا اتنا بڑا سمندر ہے، اس سے 3.5 گنا خون گویا وہ پمپ کرتا ہے. کوئی مشین ہے اس کو جو ہے آپ دیکھیں تو اسے آرام بھی چاہیے، تھوڑا سا ٹھنڈا بھی کرنا ہے، اس کی سروسنگ بھی ہونی ہے. لیکن دل کا مسلسل چل رہا ہے، 1 منٹ کو اسے آرام نہیں، 1 سیکنڈ کو آرام نہیں. ایک دھڑکن رک جائے تو زندگی کے لالے ہو جاتے ہیں. اور اس میں ہمیں مشغول بھی نہیں رہنا، وہ مسلسل خود ہی نگرانی کر رہے ہیں. اللہ ایسے رب ہے، ان کا جتنا حق ہو کم ہے. ان کا حق بہت بڑا ہے، بہت بڑا حق ہے. وہ اللہ کا حق بہت بڑا ہے. یقیناً اس کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ اسی کو ماننا اور اسی کی ماننا. اسی کو ماننا اگر خلاصہ بیان کیا جائے تو یہ اسی کو ماننا، اسی کی ماننا. اللہ کا حق بہت بڑا ہے، مگر اللہ نے ہمیں اپنے دین میں یہ بات بتائی ہے کہ بندوں کے حق کی اہمیت ہمارے نگاہ میں بھی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید. تم فقیر بھیک منگے ہو اور اللہ تعالیٰ تو غنی و حمید ہے. تو ظاہر ہے اللہ کی شان تو ایسی ہے، ہم سب فقیر ہیں، تو کمزوروں اور غریبوں کے حق کی اہمیت زیادہ ہوا کرتی تھی. 1 کروڑ پتی آدمی ہے، اس کے کسی پر 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں تو پڑے رہیں گے، تو اس کا کوئی کام تھوڑے رکتا ہے. ایک مزدور کے 50 روپے کی مزدوری کی تھی اور 10 روپے کسی کو قرض دے دیے تو ہر وقت دل اٹکا رہے گا کہ یہ 10 روپے مل جائے تو کام بنے گا. مالدار کے 1 لاکھ سے زیادہ مزدور کے 10 روپے کی اہمیت زیادہ ہے نا. یہی ضابطہ اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے کہ اللہ کا حق تو بڑا اللہ ہی کا عظیم ہے اللہ کا، لیکن بندوں کے حقوق کی اہمیت زیادہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر میں جب انسان جائے گا اور حساب کتاب دینا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے سلسلے میں بڑی معافی کا معاملہ فرمائیں گے. اور بندوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ آخری درجے میں احتیاط کے ساتھ حساب ہوگا. حتیٰ کہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بے سینگ والی بکری کے سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو پیدا فرمائیں گے. بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور پھر اس کو بدلہ دلوایا جائے گا، پھر موت آئے گی. جانوروں تک سے حقوق العباد کے سلسلے میں حساب ہوگا. اس لیے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ سوال فرمایا کہ بتاؤ کنگال کون ہے؟ صحابہ نے اپنی حیثیت کے جو ذہن میں تھا اس سوال جواب دیا کہ اللہ کے نبی کنگال وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کنگال وہ نہیں ہے، بلکہ کنگال وہ میرا امتی ہے جو میدان محشر میں آئے گا. بہت سی عبادتیں، بہت سی نفلیں،
بہت سے صدقات اور بہت سے خیر کے کام، نفلی روزے دعوت لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دیتی تھی، کسی کا حق مار دیا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، اور وہ حق والے آئیں گے اپنے حقوق وصول کریں گے، حقوق کے بدلے میں وہاں تو کرنسی بدل جائے گی. وہاں تو ظاہر ہے میدان میں ہر ملک کی الگ کرنسی ہوتی ہے. یہاں روپیہ، وہاں ریال چلتا ہے سعودیہ میں، انگلینڈ میں پاؤنڈ چلتے ہیں، وہاں جو ہے ڈالر چلتا ہے امریکہ میں. تو میدان معیشر میں کیا چلیں گے؟ وہاں اعمال کی کرنسی چلے گی. تو حقوق کے بدلے میں نیکیاں دی جائیں گی. جب نیکیاں اس کے پاس نہیں بچیں گی تو صاحب حق اپنے گناہ اس کے ذمہ ڈالیں گے، اور اتنی نیکیوں کے باوجود منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے پورے قرآن و حدیث میں اس بات کی طرف بہت ہی زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، مسلمان کو، ایمان والے کو، اور پوری دنیا انسانیت کو اس سلسلے میں حساس کر کیا گیا ہے کہ وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لے، بہت ہی ہوشیار رہے. موت سے پہلے اول میں تو کسی کا حق ہو ہی رہی نہیں، اور حق رہ گیا تو اس کا ادا کر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان، جن لوگوں کا قرآن کی باتوں پر ایمان ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول نے جو باتیں کہی ہے ہم انہیں سچا جانتے ہیں، سچا مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا یقین رکھتے ہیں. ہمارا حال بھی ہے کہ حقوق العباد کے سلسلے میں ہم لوگ بہت ہی غافل ہیں. وہ لوگ جو دیندار کہلاتے، دنیا داروں کو چھوڑ دیجیے، وہ لوگ جو دیندار کہلاتے ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے نوافل کے عادی ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، بہت سی نیکیاں کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں ان کا حال دیکھیے، جو اکثر جس کی دھوم اٹھائیے وہ مادہ دکھائی دیتا ہے. بعض لوگوں کو یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ بہت سے نفلی صدقے بھی خوب کرتے، بڑی دنیا میں صدقے مشہور. بہت سے لوگوں کو دیکھا، بڑے دور دور تک شہرت ہے کہ بڑا تعاون کرتے ہیں، ہر خیر کے متلاشی ان کو ان کا نام لیتے ہیں. بھائی چلو مسجد بن رہی تو ان کے بعد جائیں، مدرسہ بن رہا تو ان کے بعد جائیں. لیکن جن لوگوں کا حق ان کے ذمے ہے انہیں دینا وہ بھی ان کے لیے موت ہوتا ہے. حالانکہ میرے بزرگوں، حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے. اس سلسلے میں ایک دو واقعات اکثر اسی ذمے، اسی حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اس ملفوظ کے سلسلے میں سنایا کرتا ہوں. میرے حضرت والا حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ اکثر اس طرح کے جو ہے واقعات سناتے. تو ایک شعر اکثر پڑھتے بھی تھے، اور اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ہم نے اپنے آشیانے کے لیے جو چبھے دل میں وہی تن کے لیے. آدمی کے دل میں جو چبھ جاتے ہیں نا، وہی واقعات یاد رکھتا ہے اور زبان پر بار بار آیا کرتے ہیں. وہ اشعار یاد رکھتا ہے آدمی جو دل کو لگ جاتے ہیں. اس لیے آدمی کی ظاہر ہے کہ انتخاب اس کی زندگی، اس کے مزاج، اس کی فکر کا آئینہ دار ہوتے ہیں شعروں کا انتخاب بھی. ایک بزرگ ہوئے ہیں ہمارے، ایک بڑے محدث ہیں حضرت یحییٰ اندلسی. حضرت امام مالک کے مشہور ترین شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اندلس میں ان کا درس حدیث ہوتا تھا. محدثین نے ان کی درس کی کیفیت لکھی ہے کہ ان کی درس میں ایک مرتبہ ان کی کلاس میں دواتیں گنی گئیں تو 5000 دواتیں تھیں، اور ایک دوات سے 5 آدمی لکھ رہے تھے. دوات قلم ہوتی تھی نا، 5 آدمی لکھ رہے تھے. وہ 25,000 شاگرد حدیث کے درس میں ان کے موجود رہتے تھے. مدینہ کے، مکہ کے، بغداد کے، کوفہ کے، بصرہ کے، کہاں سے آ کر لوگ ان سے درس حدیث لیتے تھے. اور بعض دفعہ 23 اور بعض دفعہ 25 راستے میں لوگ کھڑے ہوتے تھے جو بات کو پہنچاتے تھے. مائک تو تھا نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے تو پھر وہ آدمی دہراتا، پھر پیچھے دہراتا، پھر وہاں تک آواز جانے کے لیے 22 23 25 لوگوں کو بات وہاں تک پہنچانی پڑتی تھی. اتنا بڑا درس حدیث ہو رہا تھا. اچانک ایک روز حضرت یحییٰ اندلسی تشریف لائے اور اعلان کیا کہ اس درس کی چھٹی کی جاتی ہے. کہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے، ہزاروں میل کا سفر کر کے علم کی طلب میں. ان کو تو بالکل ایک دم جو ہے سکتا چھا گیا. انہوں نے کہا کہ حضرت کیا عذر پیش آ گیا، اتنا بڑا خیر کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے، اتنا بڑا حدیث کا درس آپ کے یہاں سے دربار سے جاری ہے، تو آپ کو کیا عذر پیش آ گیا کہ چھٹی؟ کتنے دن کی چھٹی؟ کہا غیر معینہ مدت کی چھٹی، متعین نہیں ہے. کیا حضرت کیا عذر پیش آ گیا؟ کہ میرے ذمے ایک صاحب کا 1 درہم قرض ہے. 1 درہم کتنے کا ہوتا ہے؟ 3.5 آنے کا. بہت دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، ان کا پتہ نہیں مل رہا تھا. ابھی رات میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ قیروان میں رہتے ہیں. قیروان
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے ایک چھاونی قائم کی تھی افریقہ کے جنگلوں میں. اندلس اور افریقہ کا آدھی دنیا کا فاصلہ ہے. حضرت قیروان 1 درہم دینے جائیں گے آپ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں 1 درہم دینے جاؤں گا, مجھے دینے جانا ہے. کہ حضرت 1 درہم 3.5 آنے قیروان جا کر دینے میں آپ کو کیا ثواب ملے گا کہ اتنا بڑا حدیث کا درس اور ایسا بڑا سلسلہ خیر کو بند کر کے آپ جا رہے ہیں؟ حضرت یحییٰ اندلسی نے جواب دیا, اور ان کا حق تھا کہ وہ دیتے, وہی سمجھتے تھے اس کی اہمیت کو. تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں کیا معلوم, مجھ سے سنو. میں نے اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے مجھ تک پہنچا ہے کہ 1 درہم کسی صاحب دین کا ادا کر دینا, 1 درہم جس کا چاہیے اس کا ادا کر دینا. کسی کا بیوی کا مہر نہیں دیا تھا, اس کا مہر ادا کر دیا. بہنوں کا حصہ نہیں دیا تھا, وراثت میں وہ دے دیا. غلطی سے آ گیا تھا, جھوٹ سے آ گیا تھا, دھوکے سے آ گیا تھا. کسی مزدور کے پیسے رہ گئے تھے, کسی کا زمین دبا لی تھی, اس کی واپس کر دینا. کوئی قرض تھا وہ دے دینا. کوئی بھی صاحب دین کا 1 درہم حضرت فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ 1 درہم کسی صاحب دین کا ادا کرنا 1 لاکھ اور 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 1 لاکھ 6 مرتبہ فرمایا آقا نے 1 لاکھ. ایک دفعہ بھی فرما دیتے 6 لاکھ. لیکن انتہائی شفیق ہے امت, آخرت کی ہلاکت اور وہاں کی رسوائی اور روزیائی سے بچانا چاہتے ہیں, ہوشیار کرنا چاہتے ہیں, حساسیت پیدا کرنا چاہتے ہیں آقا. اس لیے ارشاد فرمائے 1 درہم کسی صاحب دین کا ادا کرنا. دل کے کانوں سے سن لیجیے, 1 درہم کسی آپ نے سن لیا اور دل پر لے کر چلے گئے تو میں سمجھوں گا کہ جلسے کا حق ادا ہو گیا. 1 درہم, ایک حدیث پاک اللہ کے نبی کے تو فرمان کیے گئے خصوصیت, ایک مان لے بس نجات کے لیے کافی ہوگی یقین. آپ نے فرمایا 1 درہم کسی صاحب دین کا ادا کرنا 1 لاکھ اور 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 1 لاکھ یعنی 6 لاکھ. دینار کہتے ہیں اشرفیہ سونے کے سکے. 6 لاکھ دینار صدقہ کرنے سے افضل ہے. 1 درہم 3.5 آنے کسی کے واپس کر دیے جس کا حق تھا, 6 لاکھ دینار صدقہ کرنے سے افضل. لیکن بزرگوں ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں سخی ہیں, لیکن معلوم ہوا چاہیے ان کا دینا ہمارے لیے ہم سب کو موت ہوتا ہے. کئی دفعہ ایک بڑے شہر میں جانا ہوا, لوگوں نے دکھایا کہ صاحب یہ فیکٹری ہے ایک صاحب کی, بہت بڑا ان کا مشہور ہے, پورے علاقے میں سارے خیال کے کاموں میں سب سے زیادہ حصہ لیتے ہیں. مگر کیا کہیے جنا, ان کی ایک بات ہے حضرت, ایک صاحب کہنے لگے کہ 6 مہینے تک مزدوروں کی تنخواہیں روکتے ہیں. 6 مہینے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے, اس کا حق یہ ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے پوری ادا کر دی جائے. پسینہ خشک ہونے کے بعد دے گا تو ظلم کیا. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے میرے بزرگوں کہ ہم لوگ سب, ہمارا حال یہ خوب نیک ماننے کی مشہور ہے. بڑے سخی ہیں, پیر جی بھی ہیں, صوفی جی بھی ہیں, امیر صاحب بھی ہیں, دیندار صاحب بھی ہیں, تہجد گزار صاحب بھی ہیں. لیکن حقوق و عبادت کے سلسلے میں جس کا حال دیکھیے سب کا ایسا. بعض لوگ تو اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں, مرید ہو گئے ہیں, خوب آپ جو ہے اپنی اصلاح کے سلسلے میں چرچے کرتے ہیں, لیکن ان کا حال بھی ہے کہ بس اب نئے سرے سے تو کوئی تھوڑی بہت احتیاط ہوگی, لیکن جو پچھلا دبا ہوا ہے بس وہ تو بس اب جو ہے حلال ہو گیا توبہ سے. حالانکہ حقوق العباد کی توبہ ایسے حلال نہیں ہوتی. ویسے بہت سے لوگ ایک زمانے میں مرید کیسے ہوتے تھے, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الاولیاء کہلائے. کیسا اللہ نے ان کو کیسے بنے تھے محبوب الاولیاء؟ ایسے نہیں بنے تھے, وہ حق مار کر اس کا بھی مار لیا اس کا بھی مار لیا اور اب بس اللہ میری توبہ کر لی. ایسا نہیں ہوا تھا. دل میں خیال آیا کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. نگاہ دوڑائی تو دل میں آیا کہ حضرت بابا فرید دین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی پر نگاہ جمتی نہیں ہے. چلو وہی چلتے ہیں. یہ تو ایسا مسئلہ ہے, ضرورت ہے, محتاج ہیں, طالب ہیں, سچی طلب سے بدایوں سے پیدل سفر کیا, پاک پٹن اجودھن پاکستان پہنچے مرید ہونے کے لیے. اب تو مرید ہونے کا بھی حال ہوتا ہے کہ وہ اکثر مشاہد کیا سننے کو ملتا ہے,
لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں حضرت بہت آدمی ہمارے یہاں آپ سے مرید ہونے کو چاہ رہے ہیں، آپ کب آ رہے ہیں؟ بہت دنوں سے بات ٹل رہی ہے حضرت، بہت دنوں سے دل چاہ رہا ہے، ملاقات کو استفادے کا موقع نہیں ملا، تو آپ کب تشریف لائیں گے؟ گویا پیر صاحب ہی آئے ہیں، ایسے طالب ہو گئے، صورتحال یہ ہے۔ ہم بھی وہ ایک زمانہ تھا پیدل سفر کیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اجودن پہنچے پاک پٹن اور جا کر کہا کہ حضرت بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، مرید ہونا چاہتا ہوں، اپنے حال کی اصلاح کے لیے کچھ بننا چاہتا ہوں، آخرت کی فکر پیدا ہو گئی ہے، مرنا ہے، حساب دینا ہے۔ حضرت زندگی وہاں کے لیے کوئی توشہ تیار نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا واقعی توبہ کرنے کے لیے آئے کہ ہاں، کہ بیٹا کسی کا حق تو نہیں ہے تمہارے ذمے، کسی کا حق تو نہیں ہے۔ تو میں عارف ہوتے تو کہتے اتنی لمبی داڑھی، اتنی دور سے میں آیا، حضرت میں کوئی بے معنی تھوڑے کر کے آیا ہوں، میں تو کیسے، وہ سچے طالب تھے، سمجھتے تھے شیخ نے کہا ہے زبان پر آیا تو شاید زندگی میں ضرور کیوں جھول ہوگا۔ بیٹھ گئے سر جھکا کر، بہت دیر تک سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ حضرت، ایک دم گھبرا گئے، حضرت میں تو بہت ظالم ہوں، حضرت میں تو معاف کیجیے، حضرت مجھے تو خیال ہی نہیں رہا، بھول گیا، ذہن سے نکل گیا تھا۔ کیا ہوا کہ حضرت میرے ذمہ تو ایک آنا قرض ہے۔ کس کا قرض ہے بیٹا؟ کہ ایک لالا کا قرض ہے، دلی کا۔ دلی کیسا قرض ہے بیٹا؟ کہ میں وہاں پڑھتا تھا تو روشنائی اور تیل لیا کرتا تھا ایک لالا سے، پھر ایک کتاب کی جلد بھی بنوائی، اب جلد بنوا کے دیا تو میں نے کہا پیسے دے دوں گا، انہوں نے ایک ہمارے ساتھی کے ہاتھ کتاب بھجوا دی، پھر میں دینے کے لیے گیا تو حضرت وہ سنائے، وہاں چلے گئے پٹن، پٹن ہے گجرات، اپنے بیٹے کے پاس جا کے رہنے کے، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کے بیٹے وہیں کاروبار کرتے ہیں۔ کہا تو بیٹا دے کر آؤ، حقوق العباد کی توبہ، اللہ میری توبہ اور چند آنسو تو بہانے سے نہیں ہوگی، حقوق العباد کی توبہ تو صاحب حق کو حق دینے سے ہی ادا ہوگی، جاؤ دے کر آؤ۔ سارے تذکر نگاروں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہ نقل کیا ہے کہ ایک آنا دینے کے لیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن اجودن سے پٹن گجرات کا سفر کیا، انہوں نے پیدل۔ وہاں پہنچے، لالا جی بہت بوڑھے ہو گئے تھے، لالا جی بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے، تو پردہ کروا کر اندر گئے، اجازت لے کر وہاں پہنچے، جا کر کہا کہ لالا جی یہ ایک آنا ہے آپ کا، میرے ذمہ قرض تھا۔ بیٹا تو کون ہے؟ کہ میں نظام الدین ہوں، دلی والا، ایک لڑکا پڑھتا تھا نا بچپن میں اب سے چند سال پہلے۔ بیٹا مجھے تو یاد نہیں کیسے پیسے ہیں، کہ وہ روشنائی لی تھی اور تیل لیا تھا اور ایک کتاب کی جلد باندھی تھی، بیٹے میں تو بھول گیا ہوں، تو کہہ رہا ہے تو دے دے، لیکن یہ تو بتا تو آیا کہاں سے؟ مجھے جو واقعہ سنانا ہے اس لالا کا ایک قول سنانے کے لیے سنایا کرتا ہوں میں۔ لالا نے پوچھا بیٹا تو آیا کہاں سے؟ انہوں نے کہا کہ میں اجودن سے آیا ہوں، پاک پٹن سے۔ تو لالا نے کہا کہ ہاں میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ جب تم نے ایک آنا مجھے دیا کہ تم اجودن سے آئے ہو، میں نے یہ سنا ہے اجودن میں پاک پٹن میں مسلمان رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں مسلمانی یہ تھی میرے بزرگ، اور آج مسلمانی کیا تھی؟ ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، عرب میں بیٹھا ہوا تھا تو پاکستان کے ایک حاجی صاحب نے مجھے سنایا کہ ایک مسلمان مزدور تھا، ایک پارسی مالک کے یہاں ملازمت کیا کرتا تھا کارخانے میں، مشین مین تھا، اور مشین کچھ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس نے غصے سے آ کر اس کو نکال دیا نوکری سے، اور 2-2.5 مہینے کی نوکری بھی رکھ لی اس کی۔ تو بہت خوشامد کی اس نے، بہت ادھر ادھر سے سفارش لگائی، مگر وہ پیسے نہیں دیتا تھا۔ ایک غریب آدمی تھا، اس کے گھر میں فاقوں کی نوبت آنے والی تھی، بہت سفارش کرائی، جب نہیں مانا تو وہ پارسیوں کا جو فرما روا تھا مذہبی پیشوا، اس کے پاس گیا اور جا کر کہا تمہارا جو چیلا اور شاگرد ہے وہ فلاں کارخانے دار ہے، اس کے یہاں میری 2.5 مہینے کی تنخواہ ہے، آپ ایک سفارشی خط لکھ دو اسے تاکہ وہ دے دے مجھے۔ اس نے فوراً قلم اٹھایا اور ایک چھوٹی سلپ پر ایک لائن لکھی، چھوٹے سے لفافے میں رکھ کر دے دی کہ جا کر دے دے رہا۔ وہ سلپ کھولی اس نے مالک نے اور پڑھی، بڑے غصے میں گیا اور جا کر حساب لگایا کیلکولیشن سے، اور جتنے دن کی تنخواہ بیٹھتی تھی تجوری سے نکال کر یوں پھینک کے ماری، لے جا جائے۔ اس نے وہ پیسے تو رکھ کے بیچارہ ضرورت مند تھا، اس نے پوچھا کہ ایک لائن میں کیا بات لکھ دی؟ اتنے بڑے بڑے لوگوں سے سفارش کرائی تم نے، پیسے دیے نہیں، یہ کیا سفارش کرائی تم نے، کیا لکھ دیا انہوں نے؟ یہ تجھے بھی پڑھنا ہے، لا دیکھ لا کے۔ تو اس نے پڑھ کے دیا، اس میں لکھا تھا میاں تم کب سے مسلمان بن گئے ہو کہ مزدوروں کی مزدوریاں مارنے لگے ہو؟ اس پارسی پیشوا نے یہ بات لکھی تھی، میاں تم کب سے مسلمان بن گئے ہو کہ تم مزدوروں کی مزدوریاں مارنے لگے ہو۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ یہ کہا جاتے تھے
میرے بزرگوں یہ ہم نے دین کو کیا حق ادا کیا، ہم نے کیسے دیندار ہیں ہم. میرے بزرگوں ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے حق ادا کرنے کے لیے یہاں، اور حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں آخری درجے میں حساس ہونا چاہیے. جیسے جیسے سب کے حق، اب صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے سب کے حق مار رکھے. صحیح بات یہ ہے، جن والدین کی اتنے حقوق ہمارے ذمہ ہیں، سب سے بڑا حق اللہ اس کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آدمی جو ہے ان سے محبت کرے. اور حقوق بھی حقوق العباد میں ظاہر ہے سب سے بڑا اہم ترین حق اللہ کے آخری رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اس حق کا ایک خلاصہ بیان کیا جائے تو لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنت طبیعت نہ بن جائے، اس کا حال یہ ہو جائے اللہ کے نبی کی محبت میں اور آپ کی سنتوں سے تعلق میں کہ اس کی طبیعت سنت بن جائے. جیسے مچھلی کی طبیعت بن جاتا ہے پانی، پانی میں سے اگر اسے نکالیں گے تو کیا حال ہو جائے گا، پھڑپھڑائے گی، دم گھٹنے لگے گا، زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گی. اس طرح مسلمان کی شان یہ ہے اور نبی سے محبت اس کے حق کا آپ کا حق یہ ہے کہ مسلمان کی یہ کیفیت ہو کہ خود خلاف سنت کام کرے. اس کا تو امکان ہی نہیں ہے. خلاف سنت صورتیں دکھائی دیں، خلاف سنت جو ہے معاملات دکھائی دیں، خلاف سنت تجارتیں دکھائی دیں، خلاف سنت شادیاں دکھائی دیں تو دم گھٹنے لگے، اس کا زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے. یہ حال ہو جائے اس کا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے خلاف سنت ماحول میں اس کا یہ حال ہو جائے. اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا، والدین میں بھی ماں کا حق سب سے زیادہ، باپ سے بھی زیادہ حق رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ میری ہمدردی اور خیر خواہی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ سوال کیا، اس کے بعد یا نبی اللہ، پھر فرمایا تیری ماں. پھر چوتھی مرتبہ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تیرا باپ. ایک صحابی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ میں اپنی والدہ ماجدہ کو جاہلیت کے زمانے سے کاندھے پر بٹھا کر پیدل حج کرا رہا ہوں اور اب 70 حج ہو گئے. کاندھے پر بٹھا کر پیدل اپنی ماں کو میں 70 حج کرا چکا، کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا ابھی تو اتنا بھی حق ادا نہیں ہوا کہ تجھے ایک مرتبہ گیلے بستر سے اٹھا کر انہوں نے سوکھے بستر پر لٹا دیا تھا، اس کا بھی حق ادا نہیں. قرآن نے بھی حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو. اللہ نے طے کیا ہے تم پر، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. کسی خوش قسمت کو بوڑھے والدین یا ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو ان کو اف نہ کرے. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان سے جب بات کرنے کی نوبت آئے تو ہمیشہ قول کریم کا رخ اختیار کرے. قول کریم کے سلسلے فقہاء نے لکھا ہے کہ والدین کی آواز سے اونچی آواز سے بات نہ کرے. والدین کی آواز سے اگر اونچی آواز ہو گئی، بات بن گئی تو بھی جو ہے اس نے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. بے ادبی کرنا، جھڑکنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عظیم کساری کے بازو ان کے قدموں میں بچھائے رکھو. اور جب اگر ان کی بڑھاپے کی وجہ سے، ان کی معذوری کی وجہ سے تمہیں زیادہ خدمت کرنی پڑے، بار بار وہ غصے ہو جائیں، بھولنے لگیں، باہر کھانا کھا کر پھر کہیں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، تم نے یہ نہیں کیا، تو اس وقت تم اپنے بچپن کے حال کو وہ یاد کر لینا. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. قرآن نے ایسی پیاری بات کہی ہے، اگر انسان اس کا خیال کرے تو کبھی والدین کے ساتھ کبھی بے ادبی کا معاملہ پیش نہیں آتا. اپنے بچپن کو یاد کر لے، جس وقت معذور تھے ہم، کیسی محبت کے ساتھ انہوں نے ہمارے پخانہ پیشاب دھویا، ماں نے کیسی محبت کے ساتھ ہماری پرورش کی، باپ نے کیسی محبت کی، بھول جاتا ہے. ایک لطیفہ اکثر کتابوں میں لکھا تعلیم نور اللہ مرقدہ بیان فرمایا کرتے تھے، مواعظ میں ملتا ہے کہ باپ جو ہے بوڑھا باپ تھا، اسے وہ کسی کام کے ساتھ باہر جا رہا تھا، اچانک اسے جو ہے خیال آیا، اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی. سامنے دیوار پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، دیوار پر. اس نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا اس سامنے، بینائی اسی کمزور ہو گئی تھی، بیٹا اس سامنے بیٹھا ہوا کالا کالا کیا چیز رکھی ہے دیوار پر؟ اس نے کہا کوا ہے.
پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا سمجھ میں نہیں آیا، کیا بتا رہے ہو تم؟ ذرا سنائی کم دینے لگا نا مجھے بیٹا، تو کیا بتایا تم نے؟ کہ بہن بالکل دماغ چل رہا ہے، کوا ہے کوا، کتنی دفعہ بتاؤں گا، میرے سر میں درد کرو گے؟ پھر دوسری دفعہ کہہ دیا، پھر تیسری دفعہ تھوڑی دیر بعد پھر کہا کہ بیٹا ذرا کیا بتایا تم نے؟ اتنی زور سے بولا بیٹا بالکل سمجھ میں نہیں آیا، ذرا ایسے ایسے ذرا میرے کان کے قریب ہو کر آہستہ سے بتاؤ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہ بالکل دماغ سٹیا گیا، بوڑھے ہو گئے ہو تم، کوا ہے کوا، کتنی مرتبہ بتاؤں گا، اب جب پوچھا ہوگا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کہا بیٹا اصل میں کچھ 30-35 سال پہلا مجھے واقعہ یاد آیا کہ میں گھر سے تھیلا لے کے باہر سامان لینے کے لیے جا رہا تھا، تو نے ضد کی ابا جی میں باہر جاؤں گا، ابا جی میں باہر جاؤں گا، میں نے تھیلا رکھ لیا، تجھے گود میں لے لیا۔ اب تو جب وہاں میں باہر پہنچا تو اسی دیوار پر ایک کوا بیٹھا ہوا تھا، تو نے پوچھا ابا جی یہ کیا ہے، چڑیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹے چڑیا نہیں کوا ہے، بہت تیز جانور ہے بیٹے، یہ چڑیا سے بہت ہوشیار ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، پھر تو نے دوبارہ پوچھا ابا جی کیا ہے؟ کیا بتایا ابا جی یہ چڑیا ہے؟ کہ نہیں بیٹے کوا ہے کوا، دیکھ بیٹے تیرے ہاتھ میں سے بسکٹ پاپا چھین لے گا، یہ تو بہت تیز ہوتا ہے یہ بیٹا۔ نہیں، میں نے پھر تیسری دفعہ پوچھا ابا جی کیا بتایا، چڑیا نہیں تو کوا ہے؟ ہاں میں نے چوما، میرے پیارے میرے لاڈلے، کوا ہے کوا، بہت پیار سے چوما منہ کو۔ پھر بتایا تو نے ایک کے بعد ایک 70 بار مجھ سے پوچھا کیا ہے، پہلی دفعہ سے محبت سے اور 3 دفعہ پیار کر کے میں نے تجھے بتایا کہ میرے بیٹے کوا ہے، میں نے 2-3 دفعہ تجھے سے پوچھ لیا تو اتنا چڑچڑا گیا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ ان پر اس طرح رحم فرمائیے جیسے میری کمزوری کے وقت میں انہوں نے رحم فرمایا تھا۔ کتنے بڑی نعمت ہے بوڑھے والدین، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑے کسٹمر ہیں۔ آج کل تو ہر لالچی ہے اور تجارتی ذہنیت ہے، تجارتی ذہنیت والوں کے لیے اس سے بڑا کوئی کسٹمر نہیں ہو سکتا۔ میرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مطیع اور فرما بردار بیٹے کی ایک نگاہ، عربی میں بیٹے کا لفظ آتا ہے لیکن اس میں اور شارحین حدیث علماء کا اسکول نے لکھا ہے کہ بیٹی کی نگاہ، اور باپ ہی کے نہیں ماں کے نہیں پر بھی، یعنی والدین، چونکہ اس طرح زمانوں کا ایک قاعدہ ہوتا ہے اس لیے فرمایا، ورنہ مقصود اس میں یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی اپنی ماں یا باپ پر اگر وہ فرما بردار ہیں، ایک نگاہ دیکھتے ہیں محبت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ کسی نے یہاں کہا یا نبی اللہ کوئی اگر روزانہ 100 بار دیکھے، آپ نے فرمایا 100 حج، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، 100 حج کا ثواب ملے گا ماں باپ کے اوپر پر دیکھنے کی۔ اس سلسلے میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم سب کا حال یہی ہے، اچھے دینداروں کا حال یہی ہے کہ والدین کو ان سے تکلیف ہے، والدین کی حق تلفی یہ ہوتا ہے سب میں، گھروں میں جن حقوق سے ہمارا شخصیات سے اور جن چیزوں سے ہمارا واسطہ ہے ان سب کی حق تلفی ہمارا خاص طور سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا مزاج بن گیا ہے اور میں اس کی طرف کبھی خیال بھی نہیں آتا میرے کو۔ مسلسل حق تلفیاں ہیں حقوق العباد کے سلسلے میں، آخری درجے میں ہمارے اندر غفلت ہے اور بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ سب کے حق، گھروں کا حق، گھر والوں کا حق تو ظاہر ہے کہ ہم نے عام طور پر اسے تو اس کا تو اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، ہمیں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ڈاکٹر ہونے کی سند تو میڈیکل کالج والے دیں گے اور مولوی ہونے کی سند مدرسے والے دیں گے، اور نیک اور اچھا مسلمان ہونے کی سند دیں گی اہلیہ محترمہ، یہ ڈگری وہاں سے ملے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خان کی زندگی کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی خانگی گھریلو زندگی کیسے تھے، آپ اچھے کس طرح رویہ کرتے تھے، گھر میں کیا معاملہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو ہمارے ساتھ تمام کاموں میں گھر میں برابر کے شریک ہوتے تھے، اور آپ تفصیل بتاتی ہیں کہ گھر میں صفائی فرماتے تھے ہمارے ساتھ، آپ اپنے جوتے کی مرمت فرماتے تھے، آپ جانوروں کو چارہ ڈالتے تھے، آپ کپڑے دھوتے تھے، آپ جو ہے جانوروں کا دودھ دھوتے تھے، آپ سبزی کاٹتے تھے، اور آخری جملہ ہے کہ آپ آٹا گوندتے تھے۔
گھر میں آٹا گوندتے تھے آپ. اب اتنے سارے دیندار لوگ ہیں, بہت دنوں سے تلاش کر رہا ہوں, کوئی ایسا نہیں ملا دیندار سنت سے دیوانگی رکھنے والا کہ کہے کہ میں نے صحت مند بیوی کی موجودگی میں آٹا گوندا ہے. صحت مند بیوی کی موجودگی میں آٹا گوندنا درکنار, آٹا گوندتے ہوئے دیکھ لیں تو محلے میں چرچا ہو جائے گا کہ دیکھو حاجی جی کیا کر رہے ہیں, مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند خوددار شوہر نہیں ہوتا. ابھی حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدوں کو ایک عجیب ملفوظ میں نے سنا, پڑھا کتاب میں پڑھ رہا تھا میں, عجیب اللہ تعالیٰ نے نوازا اور کہا کہ یہ پیارے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ایسا پیارا ہے, ایسا دلکش ہے, اور ہمارے لیے اتنی خیر اور رحمت ہے کہ اگر آدمی اس پر عمل کرے تو یہ دنیا ہی جنت بنے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کچن میں اور آپ کھانے میں آپ ساتھ میں برابر میں کھانا بنانے میں شریک ہوتے تھے. مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ میں نے تحقیق کی اور ریسرچ کی اور میں بالکل یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ باورچی خانے میں ساتھ میں کھانا بنانے میں شریک ہونے لگے تو ناممکن ہے کہ زندگی خوشگوار نہ گزرے. اگر بیوی کے ساتھ کچن میں کھانا بنانے میں شریک ہو جائے گا جو شوہر, اس کی زندگی جنت بنے گی, گھر ہمیشہ گھر جنت کی شکل میں رہے گا, وہاں نہ خوشگواری ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی کتنا خیال, کیسی رحمت و شفقت کے ساتھ رہتے تھے. آپ نے فرمایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی تھی کہ میری نیند بہت کچی تھی, ذرا سی آٹھ میں آنکھ کھل جاتی تھی تو میرے ماں باپ پر قربان آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو ننگے پاؤں دبے دبے پاؤں وضو کے لیے تشریف لے جاتے اور چپ کے آ کر کھڑے ہو جاتے. کہیں پاؤں کی آٹ اور جوتوں کی کر سے آواز کھل جائے گی, آنکھ کھل جائے گی تو تکلیف ہوگی. ابن قیم نے لکھا ہے کہ آپ سفر کے لیے تشریف لے جاتے تجارتی یا دعوتی اور آنے میں تاخیر ہو جاتی تو آدھی رات کو گھر میں کنڈی نہیں کھٹکھٹاتے تھے, بلکہ مسجد نبی کھلی رہتی تھی, رات کو مسجد میں آرام فرماتے تھے اور دن میں آپ گھر میں تشریف لاتے تھے. آدھی کی تنگین میں کھل جائے گی, آنکھ کھل جائے گی تو تکلیف ہو. ایسی شفقت اور رحمت کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں فرماتے تھے. لیکن ہمارا یہاں صورتحال یہ ہے کہ اب تو سمجھتے ہیں, وہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان فرمایا کرتے تھے کہ ہم رفیق حیات بنا کر کہتے ہیں اور فریق حیات بنا کر رکھتے ہیں. رفیق حیات میاں بن کے کہتے ہیں اپنے آپ کو میاں ہیں ہم, اور میاں بن کر رہتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں میرا پڑوسی ہو, جوار میں رہے. وی آئی پی ایت کا بہت شوق ہے نا, ہم سب کو ہوتا ہے. اب تو صورتحال یہ ہے کہ وی آئی پی ایت کے شوق میں ایسی جگہ کوٹھی بنائی جاتی ہے جہاں کان میں اذان کی آواز بھی نہ آئے, اور ایک دو نسلوں کے بعد آدمی کو نسلوں کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی نہیں ہے. وی آئی پی ایت اگر شوق ہے تو آخرت کی وی آئی پی ایت کا شوق ہونا چاہیے نا. دنیا تو خواب ہے, کتنے دن کی ہے خواب, خواب ہے. خواب میں آدمی رئیس بن جائے, بادشاہ بن جائے اور پھر فکنا فکا لے. اصل تو موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی وی آئی پی ایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے پڑوس میں جنت میں رہے, اس کو چاہیے کہ اچھے اخلاق اور بیویوں کے ساتھ نرمی اختیار کرے. بیویوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا بھی اچھے اخلاق ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے بہت سوچ کر فرمایا آپ نے, اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر تو بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں, سب کے یہاں بڑے نرم اور سب کے ساتھ مدد کا اعانت کا معاملہ, ان کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن بیویوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ان کا جو ہے بہت سختی کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ حقوق ہے پڑوسیوں کا, بیویوں کا حق تلفی ہے ہماری. اور اس سلسلے میں بڑا ہو رہا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میدان محشر میں جب آدمی سے صرف حق حقوق کے سلسلے میں ہی مطالبہ ہوگا, جو شخص اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے والا ثابت نہیں ہوگا وہ کسی کے حق کے سلسلے میں بھی پار نہیں اتر سکے گا. مت رہتا ہے آدمی اسی کا حق ادا نہیں کیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری حج میں آپ نے مینا میں خطبہ کیا, جس حج کے خطبے کا مولانا وسیع صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے. آخری حج میں مینا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا, 3 لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں میدان محشر میں تمہارے سامنے مخاصم بن کر کھڑا ہوں گا. 3 لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں میدان محشر میں مخاصم کہتے ہیں سرکاری وکیل کو, جو ملزم کو سزا دلوانے کے لیے دلائل پیش کرتا ہے. ہاں بھائی یہ ثبوت پیش کرتا ہے, یہ ملزم کے خلاف, اس کو کہتے ہیں مخاصم. مخاصم بن کر کھڑا ہوگا 3 لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں. پہلے بیویوں کے حقوق کے سلسلے میں, اگر بیویوں کا حق مارا ہوگا, ان پر ظلم کیا ہوگا, ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا ہوگا, تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان کا حق دلوانے کے لیے میدان محشر میں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا. اور ایک پڑوسیوں کے حق کے سلسلے میں,
پڑوسیوں کے حق کی بڑی اہمیت ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین مجھے اتنی تاکید فرماتے رہے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں کہ میں سمجھا پڑوسی وراثت میں حصے دار ہو جائیں گے. آپ نے وہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس کا پڑوسی اس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے. 40 گھر تک پڑوس ہے, ادھر 40 گھر ادھر پڑوس. پڑوسی کے حق میں سے ایک اہم حق یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے, پڑوسی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے, ایک اہم حق یہ ہے کہ تو اپنی دیوار اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونچی نہ کر. اتنے سارے دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی صاحب کھڑے ہوں کہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے اور مجھے حقوق کے سلسلے میں حساب دینا ہے. میں نے اپنا مکان بنایا تھا تو میں نے پڑوسی کے پاس پہلے نقشہ پیش کیا تھا کہ بھائی ایسے میں 3 منزل میرے گھر میں ایک چھوٹا سا مکان ہے, دلی میں زمینیں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں, آپ کے بھتیجے کی شادی ہے, ایک کمرہ اوپر بنانا چاہتا ہوں, آپ اجازت دیں تو میں اینٹیں لگاؤں, آپ کی ہوا رکے گی, آپ کی پرائیویسی ختم ہوگی, آپ کی دھوپ رکے گی. بلڈنگیں پر بلڈنگیں بنواتے ہیں, ملٹری اور پولیس والوں کو فی چھت پیسے دیتے ہیں اور نگر پالیکا انجینئرز کو دیتے ہیں, ڈی ڈی اے کے انجینئرز کو پیسے دے کر نقشہ پاس کرواتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ پڑوسی سے پہلے نقشہ پاس کروایا جائے. آپ سوچیں اس پڑوس کیسے محبت بھرا ماحول ہوگا جب پڑوسی سے نقشہ پاس کرا کے گھر بنوایا جائے. یقیناً صحیح تجربہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اسلام کیسی پیاری نعمت ہے اور کیسے پیارے اصول ہیں, کیسا پیارا سماج بناتے ہیں اجتماعی اور انفرادی زندگی میں, کیسے پیارے اصول بتاتے ہیں. ہمارے یہاں پھلت میں مکان تھا پرانا, اوپر دوسری منزل بھی تھی, وہ ذرا شکستہ ہو گئی تھی تو کافی دن پہلے اتار دی تھی, پھر خیال ہوا کہ دوبارہ بنائی جائے. تو میں نے ان سے کہا اپنے بچے سے کہ بیٹا اتنے دنوں سے حدیث پاک سناتے ہیں, عمل کی توفیق ہونی چاہیے, ہمیں کہنے کا فائدہ ہے کچھ نہ کچھ توفیق. کتنی دفعہ سنانے کی وجہ سے مجھے بھی اس کی توفیق ہوئی, کہا تو توفیق ہوئی بلا شبہ. تو میں نے حافظ ادریس ہمارے ساتھی ہیں ان سے کہا کہ احمد تم سب گھروں کے پاس جانا, آپ جا کر کہنا اس طرح ایک مکان بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اجازت دو تو ہم بنائیں. وہ پہلے ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے, ہم سب گھروں میں کام کرنے والے, کھیتیوں میں کام کرنے والے لوگ, انہی کے مکانات ہیں چاروں طرف, زمینیں ان کے نام ہوں گی بھی نہیں لیکن پھر بھی پڑوسی ہے, اسلامی حق تو ہے. ایک ہفتے کے بعد میرا جانا ہوا تو ان دونوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جس کے ہاں جاتے اور یہ بات کہتے تھے تو کئی لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, اور اکثر لوگوں نے یہ بات کہی کہ احمد بھائی اگر آپ ہماری چھت پر بنا کر رہیں گے تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوگی, اس کے علاوہ نہیں, یہ تو بنائیے خوشی سے, اگر آپ اس کے ساتھ ہماری چھت پر اور کچھ حصہ بنائیں تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوگی. کیسا پیارا دین ہے میرے بزرگوں. کہ ہم لوگ کیا ہوتا ہے پڑوسیوں سے تکلیف, سب کو یہ حال ہے جس کو مکان, اور یہ صرف کھیتی کے مکان کے پڑوسی کا حق نہیں ہے, آپ کے کھیت کا پڑوسی ہے, آپ کی دکان کا پڑوسی ہے, آپ کے سفر کا پڑوسی ہے, آپ کی مجلس کا پڑوسی ہے, یہ سب پڑوسی ہیں. ان پڑوسیوں کے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا کرے تو آپ دیکھیں دنیا میں کیسی رحمت کا ماحول پیدا ہو جائے گا. آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے ہیں, دوسرا پڑوسی اس پڑوسی کے ساتھ اچھا, پھر اس شہر والے دوسرے شہر والے کے پڑوسی ہیں, ان شہر والوں کا خیال کریں, اس صوبے والے دوسرے صوبے والوں کا خیال کریں, پھر ملک والے ملک والوں کا خیال کریں کہ پڑوس تو ہوتا چلے جائے گا. کیسا پیار تھا, لیکن ہم لوگ کیا سمجھا ہی نہیں جاتا. حضرت مولانا اصغر علی صاحب کی کتاب اسلامی معاشرت میں نے پڑھی, اس میں کئی روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں اس مضمون کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھے اس بات کے لیے مبعوث کیا گیا ہے, بھیجا گیا ہے کہ میں تمہیں اس بات پر مجبور کروں کہ اپنے پڑوسی کا شہتیر اپنی دیوار پر رکھنے سے نہ روکو. اپنے پڑوسی کا شہتیر اپنی دیوار پر, یعنی تھوڑا تمہارا کوئی نقصان نہ ہو, اتنا سا ذرا مارا سا کہ تمہاری دیوار پر بوجھ آ گیا اور اس کو نئے سرے سے دیوار بنانی پڑے گی تو کتنا مشکل ہوگا, اس کے بیچارے کو اتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا, تو تم نہ روکو. یہ ہے اسلام, یہ دینداری کا حق ادا کیا جائے. لیکن حقوق مسلسل دیکھیے, جس جانوروں کے حقوق, جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں اور گوشت کھا رہے ہیں اس کا بھی اسلام نے حق طے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ اصول بتائے کہ اس کو جو ہے بھوکا ذبح نہ کیا جائے, چھوٹی چھری سے ذبح نہ کیا جائے, دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے, اس کے پاؤں باندھے جائیں, ذبح کیا جائے. ذبح کرنے کے بعد جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے, اس کی کھال نہ چھیلی جائے,
اس کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ بتائے اسلام جو اصول ہے. جس گوشت کو کھانے کے لیے آپ ذبح کر رہے ہیں اس کا بھی حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. ہمارے یہاں صورتحال ہے. بہت سے جس حقوق کے سلسلے میں جتنی تفصیل کی جائے گی میرے بزرگوں سے ہمیں دکھائی دے گا کہ ہم سب مسلسل مار رہے ہیں. سب کے حقوق, بہنوں کے حق مارے ہیں. یہ تو عام طور پر بھائی تو حقوق اجتماعی طور پر ظلم ہو رہا ہے. دیکھیے میرے بزرگوں, یہ ظلم حق مارنا بے ایمانہ ہے, بے دینی ہے, ظلم بھی ہے. ظلم جب انفرادی طور پر ہوتا ہے تو سزا اللہ کی. یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے کہ ظالم کی طرف اللہ کا قہر اور مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اور ظلم جب انفرادی طور پر کیا جاتا ہے تو سزا بھی انفرادی طور پر کی جاتی ہے. لیکن ظلم جب عام ہو جائے اور اجتماعی طور پر ظلم کیا جائے تو اس وقت جو ہے وہ ظلم کی سزا عام ہوتی ہے. کتنے حق تلفی ہم کر رہے ہیں, بعض چیزیں اجتماعی ہیں. مثلا بیویوں کے حقوق جو ہم نے تلف کیے اس میں مہر نہ دینے کا عام رواج ہے. کتنا خطرناک صورت ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مہر کتنا دور تک لگتا ہے. مہر شادیوں میں نکاح کے وقت میں بعض لوگ تو بالکل مہر میں افراد و تفریق بھی ہوتی ہے. بعض لوگ بالکل کم مہر بنواتے ہیں, طے کرتے ہیں, حالانکہ حیثیت کے مطابق مہر ہونے چاہیے. بعض لوگ بہت زیادہ مہر رکھتے ہیں, وہ شان کی بات سمجھتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے اتنے مہر کیوں ہیں, کہ مہر دینے کس کو ہے جناب, شرائط نکاح میں سے ہے مہر. اگر مہر دینے کی نیت کرنی ہوگی تو نکاح ہی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح ہوا اور نکاح کے وقت دل میں چور ہے کہ مہر ادا نہیں دوں گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دوں گا تو کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وہ شخص زانی ہے, وہ شخص زانی ہے, وہ شخص زانی ہے, وہ وزانی, وہ وزانی, وہ وزانی, آپ نے فرمایا. اب صورت حال ہے مہر دینا تو بات کی بات, مطالبہ کریں تو پھر یہ سمجھتے ہیں. ایک جگہ میں بات کر رہا تھا مہر کے سلسلے میں, تو کچھ بہنوں کی پرچی آئی کہ ہمارے شوہر تو یہ کہتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر سے مہر وصول کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. نعوذ باللہ, ایسا بےکار. میں نے کہا یہ زمانہ اتنی ابتلائیں عام ہے مہر نہ دینے کی. ایسا اجتماعی طور پر یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ایسے میں نے ان سے کہا لوگوں سے کہ اگر آپ ہمت ہے اور یقیناً مرنا ہے اور یہ خیال ہے کہ حساب دینا ہے تو اپنی بیویوں کو بھی بتا دیجیے. آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو بتا دیجیے مسئلہ. اگر آپ اپنی بیویوں کو نہیں بتا سکتے تو اپنی بہنوں کو ضرور بتا دیجیے کہ جو عورتیں اس زمانے میں اتنی ابتلائیں عام ہے مہر نہ دینے کا اتنا رواج بن گیا ہے, اتنی حق تلفی کا رواج بن گیا ہے کہ جو عورتیں شرعی عدالتوں میں دارالقضاء میں مقدمہ دائر کر کے اپنے شوہروں سے مہر وصول کریں گی وہ انشاءاللہ جہاد کا ثواب پائیں گی. ایسا حال ہو گیا اتنا. یقین اس کی ضرورت ہے کہ اس پر تحریک چلائی جائے. بہنوں کا حق مارنے کا, ابا کا انتقال ہو گیا, بھائیوں نے سب کھا لیا, سب صورت حال یہ ہے اس کا خیال ہی نہیں ہوتا. سب بھائی وہاں جو ہے پراپرٹی بانٹ لیتے ہیں, بہنوں کو پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا, ماں کو حصہ نہیں دیا جاتا. حالانکہ نماز کی رکعتوں کا اتنی تفصیل سے قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے جتنی تفصیل سے سورہ نساء میں وراثت کے مسائل کو ذکر کیا گیا. اور جب ان کی تعداد دیکھتے ہیں ہم مردوں عورتوں کی تو 2/3 عورتیں ہیں اور 1/3 مرد ہیں. اور نسلیں بعد نسلیں حرام کھا رہے ہیں, اور حدیث میں آیا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا. اتنی سخت وعید ہے. ایک دانق مال حرام کی کھائی ہوگی تو حدیث میں آیا 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی. 703 دمڑی کے بدلے میں کتنا دینا پڑے گا پینلٹی؟ 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی. ایک لقمہ مال حرام کا کھایا, حدیث میں آیا 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی. 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی ایک حرام کو لقمہ کھانے کی وجہ سے. اب جب سارے ہی حرام اس طرح اجتماعی حرام کھا رہے ہیں سب کے سب, صورت حال یہ ہے خیال ہی نہیں ہوتا. اس کو حرام سمجھتے نہیں, یہ صورت ہے. لیکن انسان کی فطرت ہے جس ماحول میں رہتا ہے گندے سے گندے ماحول میں اس کا عادی ہو جاتا ہے. بہت سی ایسی جگہ جہاں ہڈی گودام وغیرہ ہوتے ہیں اور تعفن ہوتا ہے تو دوسرے آدمی کو آنا مشکل ہوتا ہے, لیکن رہنے والوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یہی ہمارا بھی حال ہے. ایک خاص قسم کے حرام کے ماحول میں ہمیں حرام لگتا ہی نہیں. اب لوگوں نے رواج ایک بنا رکھا ہے کہ ہمارے رواج میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو حلال سمجھتے ہیں, اور جو چیزیں رواج میں حلال نہیں ہیں بس ان سے ہم بچتے ہیں. اس طرح جو چیزیں حرام ہیں رواج میں ان کو حرام سمجھتے ہیں, جو چیزیں حرام نہیں ہیں چاہے وہ کتنی حرام ہو شریعت کی نگاہ میں ان کو حرام نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر سور کو ہم لوگ حرام سمجھتے ہیں,
کسی کی بات سمجھیے، دیندار کسی پڑھے لکھے آدمی کو بات چھوڑ دیجئے، کسی بے دین آدمی سے کہا جائے سور کا گوشت پکا ہے کھاؤ گے تو فساد ہو جائے گا۔ ہندوستان میں 20% فسادات صرف اسی پر ہوئے ہیں کہ سور کا گوشت وہاں ڈال دیا گیا تھا مسلمان محلے میں، بس اس پر فساد ہوئے ابھی۔ لیکن یہ شخص جو سور سے اتنی کراہیت کرتا ہے، یہ ہماری دینی کراہیت نہیں ہے، یہ رواجی کراہیت ہے۔ جو شخص سور سے اتنی کراہیت کرتا ہے، سود پر کاروبار کر رہا ہے، بینک سے جو ہے گارنٹی بنا رکھی ہے، لون لے کر کاروبار، مکان لیا ہے، گاڑی خریدی ہے، موٹر سائیکل خریدی ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ حدیث میں ہے سود کے 70 درجے ہیں، ادنا درجے کا سود اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ادنا درجے کے سود کا گناہ، سود دینا، سود لینا، سود کا واسطہ بننا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ سود دینا، سود کا واسطہ بننا، سود کی ملازمت کرنا، نوکری کرنا، لکھنا، مشورہ دینا، سب سفارش کرنے والے سب اس میں آتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے صرف ایک گناہ پر یہ وارننگ ہے، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ۔ لیکن خوب اپنا بچوں کو موٹر سائیکلیں خریدوا کے دیتے ہیں، شوق میں کاریں لے رہے ہیں، اور ملازمت سارے کام ہو رہے ہیں سود سے، اس میں خیال بھی نہیں ہوتا کبھی۔ سور اگر محلے میں پڑ جائے تو فساد ہوتا ہے، اور سود کے پیسے، انٹرسٹ کے پیسے مسجدوں کی ٹوائلٹ میں لگا رہے ہیں۔ صاحب ٹوائلٹ میں لگا رہے ہیں، مسجد کے مدرسے کی ٹوائلٹ ہے، مسجد کی ملکیت ہے وہ، اس میں خیال نہیں ہوتا۔ اس کو ایک طرح کے حرام کو ایک حرام سمجھتے، بہنوں کے حصے میں اسے حرام ہی نہیں سمجھتے۔ بس اچھے خاصے حاجی جی ہیں، صوفی جی ہیں، اور نہیں دیے تو جو ہے چلا آ رہا ہے اس طرح۔ بہنیں لیتی نہیں صاحب، وہ تو منع کرتی ہیں، جہیز دے دیا ہے۔ فلاں کا جہیز کی بھی سن لیجیے، مفتی کسی کا بچہ موٹر سائیکل چور بن جائے، ڈاکہ ڈال لے، یا جو ہے کار چوروں کے گینگ میں چلا جائے تو سارے محلے میں رو رو ہو جائے گی۔ اب کسی دیندار گھرانے میں ایسا شخص پیدا ہو جائے تو پھر تو پورے شہر میں اس کا رسوائی ہو جائے گی، ظاہر ہے۔ لیکن جہیز میں وہ مال آ جائے تو اس کو آپ کر کے ہضم کر جاتے ہیں، بلکہ مطالبہ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ مفتی عبدالرؤوف صاحب سکری مر صغیر کے مشہور فقہا میں ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ راستے میں سے رہزنی کر کے، لوٹ کر، ڈاکہ ڈال کر موٹر سائیکل، کار، سونا یا کوئی اور سامان لوٹ لینا اسلامی شرعی قانون کے مطابق اتنا برا گناہ نہیں ہے جتنا مطالبہ کر کے جہیز میں موٹر سائیکل، کار یا کوئی اور سامان طلب کرنا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر مطالبے کے بھی لینا جائز نہیں، اور یہ بھی مطالبے کی شکل ہے، یہ بھی مطالبے کی شکل ہے کہ آدمی ایسا رواج بنا لے کہ لڑکی جہیز نہیں لائے گی بہو تو اسے تانے تشنے سننے پڑیں گے، وہ عزت کی زندگی گزار نہیں سکے گی۔ لیکن چورے کی موٹر سائیکل، کار ہو تو نمبر پلیٹ بدل کے کسی طرح چوری سے چلا لے یا کاٹ کر بیچ لے تو بیچ لے، اور جہیز کی موٹر سائیکل امام صاحب کے حجرے کے سامنے لا کے کھڑی کرتے ہیں کار کہ حضرت ذرا بابرکت آپ ہی پہلی سواری کر لیجیے۔ کچھ آرام سمجھتے نہیں، لیکن جو سمجھتے اس کو یہ ہو گیا ہے پھر۔ حالانکہ کتنی بڑی حق تلفی ہے، کتنی بڑی حق تلفی ہے، کتنا یہ ظلم ہے۔ اس طرح عورتوں کے حقوق جائز نہیں ہوتی، کتنے حقوق جس لائن سے میرے بزرگوں دیکھا جائے گا اسی لائن میں ہم لوگوں کا راستے کے حق ہیں۔ کتنا زیادہ ہم راستے چلنے والوں کی حق تلفی کرتے ہیں، راستے میں موٹر سائیکلیں کھڑے کرتے ہیں، پارکنگ لگا دیتے ہیں، پیڑیے بناتے ہیں اور بلڈنگ کا سامان ڈال دیتے ہیں۔ کتنا سخت اس کی وعید آئی ہے حدیث میں، مسلمانوں کی یہ پہچان تھی کہ وہ راستے۔ ایک زمانے میں تاریخ کی کتاب میں بھی پڑھ رہا تھا چند دن پہلے، یا اس میں لکھا ہے کہ یہودی گزر رہے تھے کسی جگہ سے، وہاں دیکھا کہ کوڑا پڑا ہوا ہے اور کچھ اینٹیں پتھر راستے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہاں کبھی مسلمان نہیں گزرتے اس راستے سے؟ انہوں نے کہا بھائی کیسے کہہ رہے ہو تم مسلمان نہیں گزرتے؟ کیا جس راستے سے مسلمان گزرتے ہیں وہاں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے ہوئے گزرا کرتے ہیں۔ اب یہاں چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ہم نے یقین کیا کہ یہاں سے مسلمان گزرتے نہیں۔ اب صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کا محلہ ہے تو تنگ سے تنگ گلیاں کی گئی ہوں گی، پیڑیاں بنا دی گئی ہوں گی، حق تلفی کی گئی ہیں، اور موٹر سائیکلیں کھڑی ہوئی ہیں، ساروں کاروبار سڑک پر کیا ہوا ہے اور راستے کی حق تلفی، اور اس کو حق تلفی سمجھتے نہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے بارے میں فکر کسی کو ہے صاحب کہ اس کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا؟ سچی بات یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے مرنے کے بعد حساب کتاب نہیں ہونا ہے اس کا یقین کر لیا۔ حساب کتاب ہونا، پہلے تو یہی شک ہوا کرتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان ہے کہ نہیں،
کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہے نہیں ہے، اب تو 100% ایسا لگتا ہے جیسے یہ یقین کر لیا ہے کہ مرنے کے بعد ختم بس. غیر مسلم ہمارے برادران جو ہوتا ہے جن کے یہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ اپنی دنیاوی تجارت کی اور اپنی ذات کی ساکھ بنانے کے لیے اپنے معاملات پر قائم رہتا ہے. لیکن ہم لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم لوگ 2 پیسے کے لیے، ذرا سی بات کے لیے جو ہے اپنی بات سے پھٹ جاتے ہیں اور مسلسل اختلافیاں کرتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اس کی وجہ سے مسلسل یہ اجتماعی مظالم ہو. مجھے بہت سارے حقوق ہیں، تذکرہ کیا جائے تو کب تک بات چلے گی، مگر مجھے 2 حقوق کے سلسلے میں اس وقت بات کرنی ہے. اس میں ایک حق تو ہے اپنے بچوں کا حق. بچوں کے حق کے سلسلے میں تو آدمی ایسا ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے، یہ کہے گا کہ بچوں کے حق کے سلسلے میں بھی کچھ تقریر کرنے کی ضرورت ہے. انہی کے لیے تو جھوٹ بول رہا ہوں، انہی کے لیے رشوت لے رہا ہوں، انہی کے لیے بے ایمانہ کر رہا ہوں. یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کما کر، بہنوں کا حق مار کر، پھوپھیوں کا حق مار کر، بھائیوں کے مال پر حذف کر کے، پڑوسیوں کے پلاٹ پر حذف کر کے، بے ایمانہ کر کے ہم اپنے بچوں کو مالدار بنا کر سکھ دے دیں گے تو یہ خیال ابس ہے. ما جعل اللہ فی الحرام شفاء، اللہ نے حرام میں شفا رکھی نہیں. اگر خدا نخواستہ حرام مال انہیں راز آنے لگا تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اس لیے کہ یہ استدراج کہلاتی ہے. ماں بھی جب اپنے بچے سے آخری درجے میں ناراض ہو جاتی ہے تو ٹوکنا جو ہے اور وہ کرنا، نگرانی کرنا جو ہے تنبیہ کرنا چھوڑ دیتی. لاڈلے بیٹے کی بربادی کا سامنا ہو گیا، ماں نے بیٹے کی خطا پر ناگواری چھوڑ دی. کئی دفعہ کہتے ہیں میرا ہے ہی نہیں، اب چھوڑ دیتا ہے روکنا ٹوکنا. ایسے اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں آخرت کے عذاب کے اگر مال حرام راز آنے لگا. لیکن بزرگوں یہ سمجھ لیجئے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 حدیثیں نقل کی ہیں کہ میدان محشر میں انسان کے سامنے سب سے پہلے جو لوگ مخالف مقدمہ لے کر حاضر ہوں گے وہ اس کے بیوی بچے ہوں گے، جو اللہ کے سامنے فریاد کریں گے بار الہ ہمارے نان نفقے اور خرچے کی ذمہ داری آپ نے ہمارے والد یا ہماری بیوی کے ذمے رکھی تھی. انہوں نے ہمیں حلال نہیں کھلایا، ان کے ذمے حلال کھلانا تھا. حرام کیا، انہوں نے کسی کا مارا، غصب کیا، جھوٹ لیا، ان سے وہ دھوکہ سے کمایا، رشوت لی، بے ایمانہ کیا، غصب کیا، اس طرح کمائے. تو اس کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے. اللہ ہمارے گناہوں کی سزا کے ذمہ دار بھی یہی ہیں، ان کو سزا دیجیے. ربنا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ان کو دگنا عذاب دیجیے. ہمارے حصے کا عذاب بھی انہیں کو ملنا چاہیے، ان کے حصے کا بھی ان کو عذاب ملنا چاہیے. سب سے پہلے وہ لوگ کریں گے جن کے لیے ہم دوسرے کا ماں گلا کاٹ رہے ہیں اور بے ایمانہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے خلاف اللہ ہمارے سامنے اور فریاد کریں گے بار الہی ہمارے سامنے ان کو دوزخ میں ڈال کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کیجیے. لیکن بچوں حق جو ہے شریعت نے جو حق طے کیا ہے وہ حق ہے. ان حقوق میں جو بچوں کے حق اولاد کے ذمے ہیں، ان حقوق کو علماء نے لکھا ہے کہ 8 حقوق موٹے موٹے ذکر ہیں. بعض علماء نے 4 تو پیدائش کے وقت کے حق ہیں. ایک تو یہ کہ جب وہ ہو جائے تو اس کو نہلانا، یہ بھی اس کا حق ہے، اس کو صاف ستھرے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ سفید کپڑے پہنانا ابتدا بھی، اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہنا، پاک صاف دل پر اللہ کے نام کی مہر لگا دینا اس کے، اور اس کا جو ہے اچھا نام رکھنا. یہ 4. بات دوسروں نے جو کی ہے اگر موقع ہو تو عقیقہ کرنا، یہ پہلا حق ہے، یہ 4تھے حق میں لیا ہے. اور 5واں حق ہے اس کا اچھا نام رکھنا. اچھا نام رکھا جائے گا اس کا تو ظاہر ہے حدیث میں آیا بھی ہے کہ اس کے اچھے نام رکھو. اچھے ناموں کا اثر ہوتا ہے یقیناً. پہلے زمانے ہمارے علماء کرام کا صدقہ ہے کہ اللہ کی شکر ہے نام کچھ خاصے بہتر رکھے جانے لگے. لیکن پھر دوبارہ سے پھر واپس دل کا نداولها بین الناس، نئے معاشرے سے متاثر ہو کر اور بے دینی کے حد میں ذرا ماڈرن اس میں آ کر آج ایسے نام رکھتے ہیں جن سے امتیاز رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا نام ہے. ایسی صورتحال ہے، نام اچھا رکھنا. دوسرے یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، اس کے لیے اس کا اطمینان کرنا کہ وہ مسلمان رہ کر زندگی گزاریں گے کہ نہیں. ان کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا، اس کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا، یہ دوسرے نمبر کا حق ہے. اور تیسرا حق ہے اس کے دوا کپڑے اور پرورش وغیرہ کا انتظام کرنا. اور چوتھا ہے جب وہ بالغ ہو جائے تو نیک لڑکا لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کرنا. یہ 4 حق ہے. اس سلسلے میں 3 حقوں کے سلسلے میں تو ہمیں کچھ نہ کچھ حساسیت ہے، لیکن جو بنیادی حق ہے اس کی تعلیم و تربیت کا
اور جس پر اس کی دنیا اور آخرت پوری زندگی کی خیر منحصر ہے، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. عموماً ہم دینی تعلیم کے سلسلے میں آخری درجے میں ہم لوگ غیر حساس ہیں اور اس حق کو مسلسل اس کی حق تلفی کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ تعلیم کا نظم ہو رہا ہے، مدارس کچھ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے میرے بزرگوں کہ ہم نے سہارنپور اور مظفر نگر میں ایک زمانے میں سروے کرایا تھا، اب سے 15 سال پہلے. سہارنپور اور مظفر نگر ایسے اضلاع ہیں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے ہیں. وہاں ہم نے سروے کرایا تھا تو 4.5% بالغ مرد عورت مسلمان ناظرہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں. الٹا سیدھا 95% گویا والدین اپنے بچوں کی اس حق کی حق تلفی کر رہے ہیں. اگر اسے صرف ناظرہ قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کی پوری تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ضروری ہے، لیکن اس کی فکر نہیں کرتے ہم. اور بچہ یہ زمانہ خصوصاً ایسا ہو رہا ہے. میرا حضرت والا اکثر دینی تعلیم کے جلسوں میں یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ایک بڑے مراد آباد میں ابتدا میں سب سے پہلے تقریر میں بات فرمائی ہو، پھر اکثر تقریروں میں فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کا چھوٹی عمر میں مر جانا اس سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. ننھے سے بچے کا جنازہ ہاتھ پر رکھا ہو، کتنا بڑا حادثہ ہے، لیکن اس سے بڑا حادثہ ہے یہ. اور وہ بلا شبہ صحیح فرماتے تھے کہ بچوں کا چھوٹی عمر میں مر جانا اس سے بہتر ہے کہ بچے دینی تعلیم سے محروم رہ کر بڑے ہوں اور وہ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے عذاب بنے جب بے دین بنیں گے، اور آخرت میں بھی جب جہنم میں جائیں تو آپ کو لے کر جائیں. اس کی طرف سے بڑی جو ہے تلفی ہوتی ہے. اس کی ہمارے ذمے ہے، یہ مدرسے والوں کے ذمے نہیں ہے. یہ بات ذہن میں نکال دی ہے، مگر کسی استاد کے ذمے نہیں ہے، والدین کے ذمے طے کیا ہے شریعت نے. ان کے ذمے فرض ہے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ہم نے انتظام نہیں کیا، اس لیے جو ہے یہ مسلسل حق تلفی ہو رہی ہے. اس کی طرف ہمیں اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، میدان محشر میں جانا ہے، وہاں جا کر حساب دینا ہے، اور یہ بہت بڑی حق تلفی ہے. اور اس حق تلفی کا اگر ہم ازالہ کر لیں تو یقیناً جو ہم پر بدنما داغ لگ گئے ہیں مسلمانوں کے کہ مسلمان جاہل ہوتے ہیں، اور ہمارے وہ شاگرد جن کو سکھانے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ سچر کمیٹی کی رپورٹیں پارلیمنٹ میں جو ہے کرتاس ابیض پیش کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے امت کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بدنما داغ لگا ہوا ہے جہالت کا. یوں نہ لگتا اگر ہم نے حق تلفی کی تھی. اب میں اس خاص حق کی طرف آتا ہوں جس کا عام طور پر حق تلفی ہو رہی. یہ ایمان اور اسلام خصوصاً ہمارے برادران وطن کا حق. یہ دنیا انسانیت کے وہ لوگ جن تک یہ اسلام نہیں پہنچا، دین نہیں پہنچا، قرآن نہیں پہنچا، اس قرآن کی دین کو ان تک پہنچانے کے لیے ہمیں دنیا میں برپا کیا گیا، اسی کے لیے بھیجا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. قرآن نے صاف صاف کہا تم بہترین امت ہو، تم سردار امت ہو، سرفرازی سربلندی کے لیے بھیجی گئی ہو. تمہیں بھیجا گیا انسانیت کی بھلائی اور نفع رسانی. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. کون سی بھلائی کے لیے؟ کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. قیامت تک رہنے والا دین ہے. سارے تحریف کے چور دروازے بند کر دیے گئے. علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے 2 روایتیں نقل کی گئی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو. یہ ہمارا پیشہ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں خیر امت کے ہر فرد، ہر مسلمان کا تعارف، اس کا منصب، اس کا پیشہ، اس کا مشغلہ دعوت قرار دیا. اللہ کے بندوں تک اس قرآنی دین کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس قرآن کے پیغام کو اور اس پیغام کو کہ ساری دنیا کے لوگوں کے ذمے ہے حق ادا کرنا، اور سب سے اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے حقوق کے سلسلے میں. اس پیغام، اس قرآنی دین کو پوری دنیا انسانیت تک پہنچانا یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا پیشہ ہے، یہ ہمارا مشغلہ ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ کوئی مسلمان اگر اپنے روزگار سے اپنا تعارف کراتا ہے، میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، میں فلاں ہوں، بلڈر ہوں، میں فلاں ایجنسی کا مالک ہوں، میں فلاں ہوں، تو یہ ایسا اہانت آمیز تعارف ہے جیسے کوئی بادشاہ وقت یہ تعارف کرائے کہ میں موچی ہوں، میں جھاڑو کش ہوں، جھاڑو لگانے والا ہوں یا جوتے گاٹنے والا ہوں. شاہ صاحب نے لکھا ہے مومن کو جہاں پیدا کیا جاتا ہے اس کو روزگار کے بہانے منتقل کیا جاتا ہے. مشرق دلی میں اکثر لوگ کہاں سے آئے روزگار کا بہانہ بنا کر روزگار کے بہانے منتقل کیا جاتا ہے تاکہ جیل میں قید کیا جاتا ہے. تو اس کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، علم دیا گیا ہے،
اس کو جو افرادی قوت دی گئی ہے، علمی قوت، مالی صلاحیت دی گئی ہے، وہ اس کے پاس امانت ہے اخرجت للناس، دعوت کے لیے. یہ سرکاری سمپتی ہے. سرکاری افسر کو سرکاری جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ سرکاری کام کے لیے دی جاتی ہے نا. تو یہ سرکاری افسر، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ مومن کی حیثیت ہے سرکاری افسر کی. اس کی دو ذمہ داری ہے. ایک تو عام شہری ذمہ داری ہے کہ قانون کی پابندی کرے اور غیر قانونی کوئی حرکت نہ کرے، چوری نہ کرے، ڈاکہ نہ ڈالے، قتل نہ کرے. لیکن اس کی منصبی ذمہ داری ہے کہ اپنے دائرے اثر میں کسی سے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے دے، سب کو قانون کے دائرے میں لائے. اس طرح مسلمان کی ذمہ داری، اصل منصب یہ ہے، اس کا منصبی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس دین کو پوری دنیا انسانیت تک پہنچائے اور کفر شرک کی راہ پر جو ہے دوزخ کی طرف جانے والی انسانیت کو اپنے نبی کی اتباع میں درد مندی کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، خوشامد کے ساتھ ان کو جنت کے راہ پر لانے کی کوشش کرے. یہ ہماری ذمہ داری تھی. ختم نبوت کا فیصلہ اس بیس پر ہوا تھا میرے بزرگوں. اللہ تعالیٰ کہ یہ ہمیں نوازنے کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ اگر سب کو مسلمان، ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان پیدا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے. ان لوگوں کو ایمان سے محروم ہمیں ایمان اس لیے عطا کیا ہمیں نوازنے کے لیے. یہ ختم نبوت کا فیصلہ اصل میں عطا کو بڑھانے کا فیصلہ تھا، عطا کو روکنے کا فیصلہ نہیں تھا. ہمیں دنیا انسانیت تک پہنچانا تھا یہ پیغام، اس کے لیے بھیجا گیا تھا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پہنچا، میں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہماری ذمہ داری ہے. صورت حال یہ ہے کہ اور اس کی وجہ سے، اس حق تلفی کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے میرے دوستوں. اور ہم کہتے ہیں ان کو ظالم، اپنے کو مظلوم. حق ادا کرنے والا جو ہے ایماندار ہوتا ہے اور حق مارنے والا ظالم یا بے ایمان کہلاتا ہے. جس کا حق مارا جاتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے. اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ ظالم کی طرف اللہ کا غضب اور مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. مظلوم کی طرف ہمیشہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور ظالم کی طرف اللہ کا قہر اور غضب تو متوجہ ہوتا ہے. تو اب دنیا میں جو صورت حال ہو رہی ہے، اب دیکھتے ہیں آپ کیا بات، جہاں بھی کوئی مصیبت و مشکل آتی ہے، مسلمانوں پر مصیبتیں مشکلیں آتی ہیں. اس پر اجماع ہے علماء کا کہ اجتماعی حرکتیں اللہ کا عتاب اور عذاب ہوتی ہیں. کہیں بھی کوئی ایسی آفت آئے جہاں بہت سی جانے جائے تو اکثر جگہ دیکھیں گے کہ آپ مسلمانی عزت میں آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری طرف اللہ کا عتاب اور اللہ کا عذاب متوجہ ہو رہا ہے، ہمارے ظلم کی وجہ سے کہ ہم نے ان تک پیغام نہیں پہنچایا. کہیں بھی ابھی پرتاپ گڑھ میں 1 سال پہلے جو ہے آشرم میں بھگدڑ ہوئی، ایک آشرم میں بھگدڑ ہوئی، اس میں 84 لوگوں کی جانیں گئی، ان میں سے 48 مسلمان تھے. ایک آشرم میں بھگدڑ ہوئی، 48 مسلمان. تحقیق کہیں معلوم ہوا کہ ایک جنازے سے مسلمان آ رہے تھے، اس بھگدڑ میں دب گئے. اس سے معلوم ہوا جو صورت حال ہے ہمیں دکھ رہی ہے اور ہم سب پر جو ہے اس طرح کی صورت حال ہے، وہ صرف 100% کسی ظلم کی وجہ سے پیدائش میں. اللہ کا قانون وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ کی سنت پھرتی نہیں، قانون بدلتا نہیں. یہ عتاب اور غضب کی نگاہ جو دکھائی دے رہی ہے وہ ہمارے ظلم کی وجہ سے ہے کہ ہم نے ظلم کیا ہے. ہمیں ان تک یہ ایمان پہنچانا تھا، ہم نے ان کا حق مارا ہے، ہم نے ظلم کیا ہے، ان تک حق پہنچانے کی کوشش نہیں کی. اس وقت وہ مظلوم ہے اور ہم ظالم ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ ظالم ہے اور ہم مظلوم ہیں. میرے بزرگوں، ہمارے نہ پہنچانے کی وجہ سے دنیا میں کتنا بڑا ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور کتنا جھیل رہے ہیں وہ، جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی جھیل رہے ہیں. اس زمانے میں بھی 1,54,000 لوگ 24 گھنٹے میں مرتے ہیں. 1,54,000 24 گھنٹے میں مرتے ہیں. اس میں سے 1,24,000 کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں چلے جاتے. 1,24,000. ہر سیکنڈ میں 2. ہر سیکنڈ ایک جملہ، ماہر لسانیات کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک جملہ بولا گیا، یہ 7 سیکنڈ کا ہوتا ہے. 7 سیکنڈ میں 15 لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھلس گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے دوزخ میں 15 لوگ. اور 1,24,000 کل سے آج تک مرے ہیں. میرے بزرگوں، کسی ایک کے خواب میں بھی کسی مسلمان نے دعوت نہیں دی. قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہیں خود معلوم ہے. وہ سمجھتے ہیں ہندوؤں کے لیے ہندو دھرم اور مسلمانوں کے لیے مسلمان دھرم. یہ صورتحال ہے ان کے خواب و خیال میں بھی. مالک رام اتنے بڑے جو ہے اسکالر تھے، اردو کے بھی عربی کے بھی.
اردو کا تو سکہ رائج الوقت سمجھے جاتے تھے. کوئی اردو کی بڑی تقریب اور بڑا جلسہ ایسا نہیں ہوتا تھا بر صغیر میں جس میں مالک رام کو صدارت نہ دی جاتی ہو. انہوں نے عربی بھی جانتے تھے. وہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن پر حاشیہ لکھا تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے اسلام اور عورت. مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا تھا کہ اس کتاب کا مصنف تو عبد المالک ہونا چاہیے تھا, مالک رام نہیں ہو. یہ مطلب ایسی کتاب تھی. وہ مسلمان دوست تھے سارے, اکثر آتے تھے اردو والے, تو وہ کہا کرتے جیسے کوئی آئے گا تو ضیافت یہ کیا کرتے تھے. وضو جو نمازی آتے تھے تو کہتے تھے کہ زور ہو گئی, اثر ہو گئی, نماز کا انتظام کراؤں, مسلح بچھاؤں. یہ صورت حال تھی ان کی. خطوط لکھتے تھے, میں نے کئی خط لکھ کے ان کے دیکھے ہیں. اس میں آخر میں ایک جملہ لکھتے تھے کہ دعا کرو خاتمہ بخیر ہو. یہ بھی دعا کیا کرتے, لیکن انہیں معلوم نہیں تھا. آخر میں جو ایک خط میں نے انہیں دعوت کے لیے بھیجا تو انہوں نے وہ جو فاروقی صاحب تھے ان سے یہ بات کہی کہ ساری زندگی اسلام کو پڑھتا رہا رشک کی نگاہ سے. یہ مسلمان کتنے مزے میں ہے اور کتنا اچھا مذہب ہے, کاش اللہ کے مالک ہمیں بھی مسلمان پیدا کر دیتے. وہ شخص جو ساری زندگی اسلام کو پڑھتا رہا, اسلام کے بارے میں جانتا تھا, انہیں بھی کسی نے خواب میں بھی نہیں کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میرے بھائی مالک رام تجھ سے ہمیں محبت ہے اور تو اسلام میں داخل ہو. یہ انہوں نے شکایت کی. جب اس کا ان کا یہ حال ہے تو کسی اور کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. 1,24,000 روزانہ مر جاتے ہیں. ایک گھر, ایک گاؤں پچھلے 10 سال میں ماہر سماجیات کہتے ہیں 2,000 کی آبادی مانی ہے. 1,24,000 کے کتنے ہوئے؟ 62 گاؤں روزانہ جل گئے. 62 گاؤں روزانہ جل گئے. ہمارے ذمہ تھا ان کو بچانے کی کوشش کرنا. ان تک پول اپنے نبی کی اتباع میں خوشامد کر کے, ان کی توڑیاں گجا کر, ان کے لیے راتوں کو رو کر, دنوں میں ان کی خوشامدیں کر کے ان کو ایمان کی راہ میں لانے کی کوشش کرنا. یہ ہمارا پروفیشن تھا, یہ ہمارا کام تھا, یہ ہمارا منصبی فریضہ تھا. اس کے لیے ہم نے خواب میں بھی دعوت نہیں دی, وہ چلے گئے. اگر ہم نے اپنے نبی کی اتباع میں ایک دفعہ سب کو کہہ دیا ہوتا, ہم کہتے ہیں ایک دفعہ سب کو کہہ دیا ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے اللہ کے حضور کہ اللہ ہم نے تو کہہ دیا تھا. اگر ہم چلو 73 دفعہ, 70 دفعہ, 83 دفعہ, 93 مرتبہ. ابھی حضرت پیر ذوالفقار صاحب کی کتاب میں لا کے دی, ایک دوست نے میرے پاس ہے اس کے اوراق. انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بدترین دشمن اسلام اور متکبر اور مغرور ترین فرعون انسانیت ابو جہل کے پاس اللہ کے نبی 3,000 بار سے زیادہ دعوت کے لیے تشریف لے گئے. 3,000 بار. 3,000 کو چھوڑ دیجئے, 73 کو چھوڑ دیجئے, 93 کو چھوڑ دیجئے, 83 کو چھوڑ دیجئے, 92 کو چھوڑ دیجئے. اگر ہم نے ایک دفعہ بھی دعوت دی ہوتی تو ہم اللہ کے یہاں کہتے ہم نے تو اپنے بھائی سے کہا تھا, لیکن انہوں نے مانا نہیں, انہوں نے سنا نہیں. تو ہم کہہ سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں دی. تو ان 62 گاؤں کو روزانہ جلانے والے ہم ہیں. 62 گاؤں. ایک گاؤں کو جلا دے تو ظلم کی تاریخ بن جاتی ہے کہ نہیں. ابھی ہمیں آسام بھی جانا ہوا اور برما بھی ہم لوگوں کا سفر ہوا. وہ جو گاؤں جلانے کی بات تھی, وہاں ایک گاؤں میں 5 گھر جلے تھے اور ایک گاؤں میں 10-12 گھر جلے ہیں. ان میں بس وہ گاؤں جلا دیا, پورا گاؤں نہیں جلا ہے. اور یہ 62 گاؤں پورے کے پورے ہم نے جلا دیے. روزانہ اتنے جلا دیے ہم نے, کیونکہ ہم نے بچانے کی ذمہ داری تھی ہماری, ہمیں کوشش کرنا تھا. لیکن ہم ذہن میں ہم سوچتے ہیں وہ ظالم ہے, ہم مظلوم ہیں. اور ذہنوں میں ایک تصور ہو گیا میرے دوستوں, یہ 1,62,000 جو روزانہ ہے یہ کوئی غیر نہیں ہے. قرآن پر ہمارا ایمان ہے. قرآن کہہ رہا ہے قرآن کا یہ بھی پیغام ہے انسانیت کے نام, انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگوں تم سب ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہو. ماں بھی ایک ہے, باپ بھی ایک ہے. سوتیلی ماں کی اولاد نہیں ہے. ماں جائے باپ جائے, وہ جو جل رہے ہیں اور یہ ارتیاں اٹھ رہی ہیں, کسی غیر کی ارتھی نہیں ہے. وہ تمہاری بہن ہے, تمہارے بھائی ہے, خونی رشتہ ہے ان کا. اور ایک نبی کے امتی ہے, ایک رب کے بندے ہیں. وہ غیر نہیں ہے جن کو غیر قوم بنا لیا ہم نے. وہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں. قرآن نے ہمیں رشتہ بتایا. وہ ہمارے نبی کے امتی ہیں, ہمارے رب کے بندے ہیں. روزانہ جا رہے ہیں. 1,24,000. ہر سیکنڈ میں 62 گاؤں روزانہ چل رہے ہیں. اور ہم اپنی کھال میں مست ہیں اور ہم زیادہ زیادہ نفرت سے کہہ دیتے ہیں یہ تو غیر ہیں, یہ تو دشمن ہیں, یہ تو حریف ہیں, یہ تو فریق ہے. زیادہ نفرت کے ساتھ دیہاتی کہتے ہیں یہ تو کافر ہیں. کافر ایک لفظ استعمال, اسلام قبول کرتے ہیں یا کسی لے آئے مسجد میں ناپاک کو لیا ہے, اچھی دینداری پھیلا رکھی ہے. کتنا روز سننے کو ملتا ہے.
لوگ پرانے نمازی اور وہ جو ہے وہ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں صورت حال یہ بلک رہے ہیں پورے، ہم لوگ ان تک پہنچانے کے بجائے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں پہنچانے کی ذمہ داری تھی، ان کو بچانے کی ذمہ داری تھی، ہم لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے لیے، ہم لوگ حجاب بن رہے ہیں۔ صحیح بات یہی ہے میرے بزرگ۔ ابھی میں سنا رہا تھا وہی بات جو حضرت ہمارے دوست ہیں انور بھائی، انہوں نے مجھے سنایا واقعہ، بڑا دل تڑپ گیا سن کر۔ ایسے واقعات روز روز سننے کو ملتے ہی رہتے ہیں کہ وہ حضرت کشمیر میں وہ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں جی موسیٰ کے پوتے، ان کے ساتھ وہاں سفر ہوا، آپ کی حیات کی بات ہے۔ وہاں گئے تو مغرب کی نماز سوچا حضرت بل میں پڑھ لیں، ڈل جھیل کے اوپر۔ وہاں مغرب کی نماز کے بعد غیر مسلموں کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور نئے لوگوں کا داخلہ بھی بند ہو جاتا ہے، تو وہ نکال رہے تھے۔ تو گوا کا ایک ٹور تھا جو امرناتھ یاترا سے آیا تھا، تقریباً 20-22 لوگ تھے بیچارے۔ انہوں نے جو ہے وہاں انہوں نے اذان ہو گئی، انہیں نکال رہے تھے، وہ بیٹھ گئے سب، کہہ رہے تھے سب نے سر ڈھک لیا، عورتوں نے بھی، مردوں نے بھی رومال نکال کے سر ڈھک لیا، اذان بہت عقیدت کے ساتھ اذان سنی۔ وہ ہمارے ساتھی ہیں، وہ کہنے لگے بیچارے اتنی عقیدت کے ساتھ اللہ کا نام سن رہے ہیں تو ان تک بات ہی پہنچا دیں۔ تھوڑی دیر بعد کی 10-11 منٹ کے بعد 22 یا 21 لوگ تھے، سب نے کلمہ پڑھا۔ وہ مولانا راشد صاحب سے انہوں نے کہا، مولانا کے صاحبزادے تھے، کہ مولانا ان کو وضو کرا لیں۔ اب وضو کرانے کے لیے جب لے گئے تو انہیں وضو خانے میں انٹر نہیں ہونے دیا کسی نے، یہ ناپاک ہیں، کافر ہیں، یہاں کا گندگی پھیلائیں گے، یہ کریں گے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اچھا ہم نے دیکھا ہے 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ کہا ایک مسلم کشمیری، جانے نہیں دیا۔ ایک نوجوان ایک طرف جا کر اس نے جو ہے وہ وضو کر لی چپکے سے دیکھ کر، وہ آ گیا تو سوچا کہ چلو تم ہی وہ نماز پڑھ لو، نماز پڑھائی۔ وہ کہہ رہے تھے انور بھائی ہمارے کہ وہ نماز پڑھ کر زمین پر ہاتھ مار مار کر چھچکیوں سے روتا تھا، ربا ربا مجھے کتنے دنوں میں ملے، مجھے کہاں کہاں امرناتھ دھکے کھلوائے اور کہاں کہاں پھروائے مولا، ربا ربا آپ کتنے دنوں میں ملے مجھے، پہلے سے کیوں نہیں مل گئے، آپ یہاں ملنا تھا مجھے تو پہلے ہی یہاں کیوں نہیں بلا لیا تھا۔ ایسا بلک رہا تھا وہ کہ مجھے کہاں کہاں دھکے کھلائے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسے ہیں، یہ تو جان بوجھ کر کرتے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ ملک خصوصاً اس ہندوستان میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان پر ہمارے ایمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے، خصوصاً یہ ہندوستان کی جن کو ہم نے غیر قوم اور غیر سمجھ کر اپنی نگاہ پھیر لی ہے۔ میرے بزرگوں یہ آخری درجے میں محبت بھرے لوگ ہیں، آخری دنیا کے جائیں گے اور نفسیات کی تھوڑی سی بھی سینس ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا یہ ملک کیسے محبت بھرے لوگوں کا۔ یہ لوگ جن کو ہم نے غیر سمجھ لیا اور ذہن میں ہمارے غیریت کی اینک لگ گئی ہے، ہم نے وہ خیر خواہی کا منصب چھوڑ دیا ہے اور وہ حق ادا کرنے کا جو ہماری ذمہ داری تھی اس حق کو، ایمان کو اور دین کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کی، اس سے اس کی ہمارے خواب سے بھی زندگی سے تو اتر گیا، خواب میں بھی ہمارے آنا بند ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے خاص غیریت کی نگاہ ہمارے ذہنوں میں آ گئی، ہمیشہ بدزنی اور بدگمانی کا خیال ہر ایک کے ساتھ تصور ہو گیا ہے ہمارے ذہنوں میں، اور ہم ایک خاص پس منظر میں دیکھتے ہیں، ہر ایک کو یہ ہوتا ہے۔ میرے سب کا حال یہی ہے، وہ لوگ جن کو یہ تو ایسا ہے، یہ تو جان بوجھ کر ایسی دشمنی کرتا ہے، یہ تو جان بوجھ ایسا ہے، اور یہ سازشی ہے، اور یوں پلاننگ ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ صورت ہوتی ہے۔ مظاہر میں اندازہ لگائے واقعات روز جو سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم نے اپنے آخری درجے میں غیر سمجھ لیا ہے ان کے قریب جاؤ۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، بہنوئی ہیں، وہ بڑے اچھے شاعر ہیں، ان سے کلفی والے نے کہا کہ شعر کہہ دیجئے بھائی جان، کلفی والے کلفی کی ریڑھی پر لکھوانا ہے، تو انہوں نے شعر کہا، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ دعوتی میدان میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسی محبت بھری قوم ہے اور کتنی قدر کرتی ہے یہ محبت۔ ذرا سی اپنائیت کی بات آئی اور پگھل جاتی ہے، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں ایسا ہے ویسا ہے، غصہ کر رہا ہے، جلال کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسی محبت بھرے لوگ ہیں۔ ان تک بات پہنچی تو صحیح، پیاسی انسانیت ہے، پیاسا کتنے بھی غصے میں ہو ٹھنڈے پانی کا گلاس رکھیں گے تو چھین کے پی لے گا۔ پوری انسانیت کی پیاس ہے اسلام، اور یہ قرآنی پیغام پوری دنیا تک ہم نے پہنچانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اس کو حق ادا کرنے کی کوشش نہیں۔ سہارنپور میں ایک کیمپ لگ رہا تھا، تربیتی کیمپ، وہاں میں نے کہا ان سے جو ہے اپنے ساتھیوں سے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو کے خانوادے کے نوجوانوں کو لے جانا، حضرت کے یہاں ذرا ذہن میں اور خاندان سے چلے گی بات تو
تو مسلمان اس کو لے گئے، اللہ نے اس خاندان کو قبول کیا ہے۔ حضرت مولانا عاقل صاحب حضرت کے بڑے صاحب جو ہے داماد ہیں اور ہمارے تمام بزرگوں میں ہیں، بڑے اب تو اس وقت اکابرین میں شمار ہوتا ہے ان کا، پورے ہمارے بڑے مشفق، بہت ہی شفقت، ماں کی طرح شفقت رکھنے والے، بہت ہی نرم دل بزرگوں میں ہیں ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب۔ تو وہ ترمذی شریف کا سبق پڑھا کر تشریف لے جا رہے تھے، ہاتھ میں کتابیں تھی، ان کے 2 بیٹے بھی تھے، 2 اور خاندان کے لوگ تھے، ان کو لے کر مزار علوم کے باہر ایک کریانے کی دکان کرتے ہیں ایک لالا جی، وہ ہمارے ساتھی ان کے پاس چلے وہاں دعوت دینے کی۔ تو حضرت نے فرمایا ارے بیوقوف کیا کر رہے ہو تم، یہ تو ایک جاسوس ہیں، یہ تو فلاں ہے، فلاں تنظیم کے آدمی ہیں، اور مدرسے کے جاسوسی کے لیے انہوں نے دکان کر رکھی، وہاں نہیں جاؤ ان کو پتہ لگ جائے گا۔ کہ حضرت دعا تو کرے ہیں تو ہمارے بھائی، قرآن نے کہا ہے کہ سب بھائی بھائی ہیں، تو ہے تو ہمارے بھائی۔ جا کر بات کی، 11-12 منٹ ہوئے تھے کہ حضرت نے دیکھا کہ وہ لالا جی رو رہے ہیں، سامنے سے آنسو بہ رہے ہیں۔ انہوں نے کلمہ زور زور پڑھایا تاکہ حضرت کو بھی آواز آئے، حضرت قریب آئے، تو وہ کہنے لگے، رو کر کہنے لگے کہ مجھے تو اب تم نے کلمہ پڑھا دیا، مگر میرے پتا جی اور دادا کا کیا ہوگا؟ وہ اتنے سارے علماء میں رہے، انہیں کسی نے نہیں کہا۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، جب میرے پتا جی مر رہے تھے تو مجھے بلا کر کہا، ونود وہ سن بیٹا، سب کو لوٹنا، سب سے نفع لینا، مگر یہ مدرسے والے اللہ والے لوگ ہیں، ان سے نفع نہ لینا، مالک تیرا گھر بھرے گا۔ اور میرے پتا جی جب مر رہے تھے تو مرتے مرتے مجھے بھی کہا تھا کہ آخری بات کہتا ہوں بیٹا تجھ سے، سب سے نفع لینا، سب کو لوٹنا، لیکن ان مدرسے والوں سے نفع نہ لینا، یہ اللہ والے ہیں، مالک تجھے خوب گھر بھرے گا، میرا گھر بھرا تیرا بھی گھر بھریں گے، تو ان سے نفع مت لینا۔ وہ کہہ رہے ہیں جاسوس ہیں، یہ تنظیم کے لوگ ہیں، وہ مرتے مرتے وصیت کر رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ میرے ہیں، ان سے نفع مت لینا۔ اور یہ بات میرے دوستوں 99% نہیں بلکہ 1000 میں 999 کی حالت یہی ہے، جن کے بارے میں ہم نے سوچ لیا نا، قریب جا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا۔ نسیم ہدایت کے جو کہ یہ ارمغان میں ہر مہینے ایک نئے اسلام قبول کرنے والے کا انٹرویو چھپتا ہے، بہت لوگوں کا اصرار تھا کہ ہندی میں شائع کیا جائے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ہندی میں شائع نہ کرے، یہ ہو جائے، میں نے کہا نہیں کیوں نہ شائع کرے چھپے۔ تو وہ ہمیں ہدایت کیسے ملی؟ 6 لوگوں کی، بابری مسجد کو شہید کرنے میں جنہوں نے سب سے پہلے کدال چلایا تھا وہ ہے، اور جو ہے وہ حذیفہ تھے DSP ویجیلنس، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بعد میں حذیفہ نام رکھا تھا۔ اس طرح 6 لوگوں کے وہ انٹرویوز وہ جو ہے چھپے تھے۔ تو میرے پاس ایک جو ہے وہ وہاں کے سوربھ بھارتی کر کے نام ایک صاحب کا تھا، بلند شہر سے SMS آیا میرے پاس، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جو ہے بجرنگ دل کا جنرل سیکریٹری UP کا، اور اب موجودہ RSS کا سنچالک فلاں فلاں نام سے میں بول رہا ہوں، اور جب آپ کو موقع ہو، وہ میں میسج کر رہا ہوں، جب آپ کو موقع ہو مجھے بات کرنی ہے ضروری مس کال کر دیجئے۔ تو میں نے مس کال بات کی، فون کی، میں نے کہا مس کال کیا ہے، اچھا آپ بول رہے ہیں میں بات کرتا ہوں آپ کاٹ دیجئے۔ میں نے کہا نہیں آپ ادھر ہی سے فون پر بات کر لیجئے، کہنے نہیں میں ہی کرتا ہوں، میرا مطلب ہے۔ میں نے لاکھ کوشش کی، انہوں نے اپنا ہی فون کیا ادھر سے، انہوں نے کہا کہ مجھے مسلمان ایمبولینس میں بھی اچھا نہیں لگتا تھا، یہ مرا کیوں نہیں؟ یعنی ایسی نفرت تھی میرے دل میں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ یہ مرا کیوں نہیں، مسلمان ایمبولینس میں بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ مگر جب سے میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، تو میری نیندیں اڑ گئی ہیں۔ میں مر جاؤں گا تو ایمان کے بغیر تو ہمیشہ کی نرک میں جاؤں گا۔ میں ہمیشہ غیر سمجھتا رہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے پاس ہی مایا ہے، اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ جس سماج میں رہتا ہوں میرے لیے ایمان قبول کرنا بڑا مشکل ہوگا، اور یہ ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ آپ میرا ملنا تو ذرا، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں اور کافی دن تک ادھر پھلت میں نہیں ہوں، تو علی گڑھ کے ہمارے قاضی صاحب ہیں، ان کا نمبر لے لیجیے آپ، اور ان سے جا کر مل لیجیے، قریبی میں ہے۔ مغرب کے بعد میری بات ہوئی ان سے، مغرب کے بعد، تو میں نے انہیں نمبر دے دیا۔ 9:45 بجے قاضی صاحب کا فون آیا کہ سوربھ جی آ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، عبدالرحمان نام بھی ہے، اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ آپ بھی تجدید کرا دیجیے۔ میں نے کہا سردی میں آپ رات، سردی کا موسم تھا، سخت سردی کا موسم، میں نے کہا سردی میں رات ہی کو آ گئے، کہ مجھے خیال آیا کہ رات کو میں مر گیا تو کیا ہوگا، اس لیے رات ہی کو آ گیا میں۔ آپ کو بہت مالک گھر بھرے، اور آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو اس کا احسان کا بدلہ دے کہ آپ نے مجھے اچھا راستہ بتا دیا تھا کہ میرے لیے، ورنہ آج بھی رات میری کیسے گزرتی، تو آپ آ گئے۔ وہ آدمی جو یہ کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے، یعنی نفرت کی اصطلاح سمجھانے کے لیے میں نے کسی سے نہیں سنا آج تک یہ نفرت، یہ جملہ، نفرت کی انتہا اور عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے جو جملہ، جو اصطلاح انہوں نے استعمال کی تھی کہ مجھے ایمبولینس میں بھی مسلمان اچھا نہیں لگتا،
یہ غصہ جو ان کے اندر پیدا ہوا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے حق تلفی کی، ظلم کی وجہ سے ان کے دل ابال دیے اللہ نے. اللہ کے قبضے میں ہے سارے دل. میرے بزرگوں ہم نے ظلم کیا، ہم نے حق تلفی کی، ہم نے ان تک پہنچایا نہیں ان کو. وہ مریض ہیں ہمارے، دائی کی حیثیت طبیب کی اور مدعو کی حیثیت مریض کی ہوتی ہے. ان کا غصہ ہونا، ان کا جلال ہونا، مریض اگر پھر گیا ہی نگاہ، مریض کو غصہ ہو گیا ہے، مریض احتجاج کر رہا ہے، مزید جلال میں آ گیا ہے، تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. مریض پاگل بھی ہو سکتا ہے، مریض شدت درد میں کاٹ بھی لیتا ہے، الٹی بھی کر دیتا ہے، ظاہر ہے. اور مریض کے گھر والوں کا علاج نہ کر رہا ہو رہا ہو اور مریض مرے جا رہے ہو تو مریض گھر کے گھر والوں کا ہیجان، غصہ، احتجاج سب برق ہے. لیکن طبیب کی اپنے مریض سے نگاہ پھرنے کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے. آخری درجے کے انفعال اور غصے میں بھی آپ کی رحمت بھری نگاہ کبھی اپنے مدعو لوگوں سے اور انسانیت سے کبھی جو ہے غضب کی طرف متوجہ نہیں. یہ اللہ کے نبی، یہ ہمارا منصب تھا. ہمیں دنیا انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، اور اسی کے واسطے سے میرے بزرگوں ہمیں عزت اور وقار دیا گیا تھا. امام مالک کا مشہور ارشاد ہے کہ اس امت کے بعد والے اسی راہ پر چل کر فلاح یاب ہو سکتے ہیں جس پر چل کر پہلوں نے فلاح پائی. وہ ہے دعوت کی راہ، خیر خواہی کی راہ، انسانیت تک ان کا پیغام پہنچانے کی راہ، حق ادا کرنے کی راہ. حق مارنے کی راہ سے ظاہر ہے یہ ظلم کی راہ ہے. ظلم کی راہ سے اللہ کی رحمت کے ہم حقدار نہیں ہو سکتے. 100% آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں. جو یہ یاس کی کیفیت، یہ جو ہمارے مظلومیت محکومیت کی کیفیت جو ہمارے اندر پائی گئی ہے، یہ صرف اللہ ہی کی طرف سے فیصلے ہو. اس کائنات میں، اس زمین میں میرے بزرگوں صرف اللہ کی حکومت چلتی ہے. اب کے بار اس کی سرکار، اب کے بار اس کی سرکار، یہ سب کوئی ایمان والوں کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کی چلتی ہے. یہ کٹ پتلیاں ہے جس کے سر پر اللہ تعالیٰ تاج رکھ دیں، کس کے سر پر تاج رکھ دیں. اگر ان کی چلتی سرکار تو کیا یہ ہوتا کہ دلی میں کیا امیدیں تھی اور کیا ہو گئی، اب بہار میں کیا ہوا، کیا ہو گیا، کیا ہوا. اگر ان کی سرکار چلتی، سرکار کس کی چلتی ہے؟ حاکم الحاکمین کی چلتی ہے. اور وہاں سے فیصلے حق تلفی پر اللہ کے غضب کے فیصلے ہوتے ہیں اور حق ادا کرنے پر اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں. اور یہ اہم ترین حق ہے جو ہمارے ذمے ہے انسانیت، کہ ہم ان تک پہنچائیں، اس ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ ان تک پہنچائیں، ان کو اپنا سمجھ کر. خصوصاً یہ قوم، جو میرے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہم اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں ایسی قوم کے سامنے دائی بنا کر بھیجا گیا ہے جو اپنے خیرخواہوں ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرنے والی قوم ہے. خیرخواہی ہمدردی کا اظہار کریں، آپ ان کے آپ قریب جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. 12 سال ہو گئے ہمیں دعوتی کیمپ چلتا ہے، جاتے ہیں سیدھے جا کر دعوت دیتے ہیں. پورے ملک میں آخری درجے کے حساس علاقوں میں، مذہبی تنظیموں کے دفتروں میں، مندروں میں ہمارے نوجوان ساتھی جاتے ہیں، اور بعض بالکل انٹرینڈ ہوتے ہیں جن کو شروع میں سکھانے کے لیے لے جایا جاتا ہے، تو بعض دفعہ ایسی اختیار بھی کر لیتے ہیں. لیکن میرے بزرگوں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا اس قوم کی سرشت میں یہ بات ہے کہ اپنے خیرخواہ ہمدردوں، خصوصاً داعیوں کی یہاں آخری درجے میں قدردانی اور اکرام ہے اس ملک اپنے خیرخواہ ہمدردوں کے. یہاں دشمنی ہے، نفرت ہوتی ہے سیاسی کوششیں کرنے والوں. اورنگزیب کے مخالف ہیں، اورنگزیب نے دعوت کا کام نہیں کیا. اگر وہ کرتے تو صورتحال ہوتی. اب یہاں معلوم ہے سب کو کہ یہاں جو سب سے زیادہ باہر ودیش سے آئے ہوئے تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اور اس ملک میں خاص طور سے اب دیسی چیزوں سے محبت اور ودیسی چیزوں سے اجنبیت پائی جاتی ہے یہاں کی مٹی میں. اور دور دیش سے آئے تھے، زبان بھی یہاں کی نہیں جانتے تھے. اور یہاں ہمارے برادران وطن اکثر ہم نے ہندو خصوصاً اسکالرز کو پڑھا ہے، اور بڑے بڑے جو تاریخ داں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں سب کے سب خواجہ معین الدین چشتی ان کے شاگردوں کے ہاتھ پر دھرمانترن کر کے مسلمان ہوئے. دھرمانترن ایک بہت غیر کری لفظ ہے انسانی فطرت پر. اسلام دین فطرت ہے، اس لیے کہیں یہ نہیں کہا کہ دھرم بدلو. اسلام نے کہا جو ہے لوٹو، راجعون یرجعون کا لفظ لائے قرآن میں ہمیشہ، کہ اپنے باپ دادوں کے مذہب پر لوٹو. ہم یہ بھی نہیں بتا سکے برادران وطن کو گھر واپسی کیا ہے. ہم ان کے ساتھ دو کرنے لگے. اگر ظاہر ہے کہ ہم بھی وہ احتجاج کرنے لگے تو ہم بھی احتجاج کرنے لگے. وہ حق مانگنے کی کوشش وہ کرنے لگے تو ہم بھی حق مانگنے کی آواز لگانے لگے. کیسی علم کی بات ہے. الگ میرے بزرگوں، ہم لوگوں کے لیے قانون، ہم وفادار شہری ہیں، ہم وفادار شہری ہیں.
وفادار شہریوں اور ظاہر ہے باقی شہریوں پر الگ الگ قانون نافذ ہوتا ہے. سید حامد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہمدرد میں ایک پروگرام کیا تھا، ڈاکٹر راجندر سچر کو بھی بلایا تھا، مجھے بھی انہوں نے کسی خوشگمانی کی بنا پر بلایا تھا. تو ڈاکٹر راجندر سچر بیچارے مسلمانوں سے بڑی ہمدردی رکھتے ہیں. انہوں نے تقریر کی کہ مسلمان دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہیں، انہیں حق لینا چاہیے اور چھیننا چاہیے اور کرنا چاہیے. اس کے بعد میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ مسلمانوں کے لیے قانون ضابطہ ہے کہ ان کی ترقی کا دار و مدار حق ادا کرنے کے سلسلے میں حساسیت میں. جتنا زیادہ حق ادا کرنے والے بن جائیں گے اور اس کی کوشش کریں گے، اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے ان کی سر پر عزت کا تاج پہنایا جائے. حق لینے کے سلسلے میں حساسیت پر ان کی عزت نہیں ہے، حق دینے کے سلسلے میں حساسیت پر ہے. یقیناً لوگ کو یہی ہے کہ ہمیں حق دینے والا بننا چاہیے، ہمیں پہنچانا ہے، ہمیں ذمہ داری ادا کرنا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کہیں تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حق دینے کے لیے آئے تھے یہاں پر. اور ان کو معلوم ہے کہ دھرمانترا ندیوں نے کہا ہے کہ یہ انسانی فطرت پر کری لفظ ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو کوئی شخص مر گیا ہے، مسلمان کے انتقال ہو گیا ہے، تو اتنی اس سے افسوس نہیں ہوگا. اس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان مرتد ہو گیا، اس سے زیادہ افسوس ہوتا ہے. لیکن اس کری لفظ کے ساتھ معلوم ہے. لیکن آپ کو کوئی برادر نے بتایا ہندوستان میں، خصوصاً ہندو بھائی، آپ کو نہیں ملے گا جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی عقیدت سے نہ لیتا ہو. اس زمانے میں ہم درگاہوں میں کام کے سلسلے میں بہت سی جگہ جانا ہوا، تو وہاں اجمیر بھی جانا ہوا، تو وہاں کے سجادوں سے ملاقاتیں ہوئی. تو وہاں وی آئی پی لوگ جو آتے ہیں ان کے فوٹو کھینچ رکھے ہیں انہوں نے. اڈوانی جی 4 دفعہ آئے چادر چڑھانے کے لیے. بال ٹھاکرے بہت کم سفر کرتے تھے، وہ بھی 3 بار آئے. ہزاروں قطار رو رہے ہیں وہ عقیدت سے چادر چڑھاتے ہوئے. عقیدت اس لیے کہ یہاں یہ اس قوم کی سرشت ہے، خیر خواہوں کی قدر کرنے والی. ہم خیر خواہ بنے، اپنا بنے سمجھ کر ان تک پہنچیں گے، ان کے دل کی دستک دیں گے، ہمدردی کی کوشش کریں گے، اور اس فکر اور درد کے ساتھ اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کہ اگر ہمارے بھائی، ہمارے خونی رشتے کے بھائی بہن ہیں، ہمارے نبی کے امتی ہیں، ہمارے رب کے بندے ہیں، اگر اس حال میں مر گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جائیں گے. ان کو بچانا، ان کو دوزخ کی راہ سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے، اور یہ ہمیں نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں دیا ہے. اور اس پر بڑے اجر کے وعدے ہیں، دنیا اور آخرت کی ہر عزت اور کامرانی کے وعدے. آخرت میں بڑے بڑے حدیث میں آیا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تیری نجات کے لیے کافی ہے. اور آپ کا فرمان ہے تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے جنت تیرے لیے واجب ہے. اور آپ کا فرمان ہے تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. اور آپ کا ارشاد ہے تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے اس سب کے فتح کرنے سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. اور آپ کا فرمان ہے تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے اس سب کے فتح کرنے سے بہتر ہے جس پر سورج غروب ہوتا ہے. اور آپ کا ارشاد ہے تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. بہت مشہور فرمان ہے سید کا. اور آپ کا فرمان ہے تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے جو ہے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ آج بھی بڑا محبوب مال ہے عربوں کے نزدیک، اور بڑا قیمتی ہوتا ہے. اچھی مرسیڈیز اور BMW گاڑیوں سے زیادہ مہنگے ہیں اونٹ آج کل. 100 BMW یا مرسیڈیز گاڑیاں مل جائے اس سے بہتر. اور آپ نے فتح مکہ کے بعد سیدنا سعد ابن ابی وقاص جو آپ کے ماموں ہیں، خاص لاڈلے صحابی ہیں، ان کو دعوت دینے کے لیے وحشی کے پاس بھیجا. وحشی کون ہے؟ آپ کے لاڈلے چچا سیدنا حمزہ کے سفاک قاتل، ان کے پاس بھیجا. آپ نے فرمایا جاؤ سعد وحشی کو اسلام کی دعوت دو، تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے جنگ میں 1000 اسلام دشمن کافروں کے قتل کرنے سے افضل. حضرت سعد ابن وقاص کو ٹکا سے جواب دے دیا. پھر آیتیں نازل ہوئی، پھر آپ نے دوبارہ بھیجا، پھر سے 12 بھیجا، پھر چوتھی دفعہ گئے. پھر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. میرے ان بندوں سے کہہ دیے، اللہ تعالیٰ کہلوا رہے میرے ان بندوں سے کہہ دیے. وحشی سیدنا حمزہ کے ناک کان کاٹنے والے، اللہ کے نبی کو آخری درجے میں تکلیف پہنچانے والوں کے شان نزول کے اعتبار سے ہر ایک کے ہمارے لیے بھی ہے اس میں مجتزہ، مگر اصل اس وقت جو نزول ہے اس پس منظر میں ہو رہا ہے. شاید میرے ان بندوں سے کہہ دیے جو کچھ گناہ کیا، ظلم کیا، اپنی جانوں پر کیا، میرا کچھ نہیں بگاڑا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے. انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے جس کا نام غفور ہے، مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے. وحشی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں.
نقاب چہرے پر لگا ہوا ہے شرم کی وجہ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرمائے جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں, وہاں ہیں, چال سے پہچان لیا, کہا یہ وحشی ہے میرے آقا کے چچا کا سفاک قاتل اور میرے آقا کو تکلیف پہنچانے والا؟ کہا کہ ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا نبی اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن تن سے جدا کروں تاکہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو. آپ نے فرمایا عمر, آپ نے پھر فرمایا عمر, تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے, جنگ میں 1000 اسلام دشمن کافروں کے قتل کرنے سے افضل ہے. ایسا کام ہے میرے بزرگوں, ایسا کام نہیں ہے, اس میں اتنا ملنا ہے, دنیا اور آخرت کے نفع اور خیر اور برکتیں اس میں رکھی ہیں, دنیا کی عزتیں اور آخرت کی اور رفعتیں ساری اس کام میں کے ساتھ ہمارے لیے وابستہ, اس پیشے, اس کام, اس منصب کی ادائیگی کے ساتھ, یہ دنیا انسانیت کی خیرخواہی کے ساتھ وابستہ کی ہے. اور جب یہ فرض ہے, جمہور فقہا کے اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد ہونے والا فریضہ دعوت ہے. یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے کہ کریں گے تو ٹھیک ہے, نہ کریں گے, نہ کرنے پر بڑی وعیدیں ہیں. ظالم حاکموں کو مسلط ہو جانا, مقبول بندوں کی دعا قبول نہ ہونا, ذلت کا مسلط ہو جانا, یہ سب چیزیں, یاس کا پیدا ہو جانا دل میں, سب دعوت کو چھوڑ دینے کے سلسلے میں جو وعیدیں اور جو چیزیں نتیجے میں ملیں گی وہ سب چیزیں حدیث سے ثابت ہیں. ایک حدیث پاک خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص فرمان ہے, خطبے کے کچھ جملے سنا کر اپنی بات ختم کروں گا. صلح حدیبیہ کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے علم ہے کہ صلح حدیبیہ اللہ کے نبی نے, آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, بڑا تعداد میں صحابہ موجود تھے, لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے عمرہ ملتوی کر کے کفاران قریش سے دب کر صلح کر لی تھی اور ساری شرطیں ان کی مان لی تھی, اپنی کوئی شرط نہیں رکھی گئی. صحابہ تل ملائے ہوئے تھے, بہت زیادہ اضطراب تھا صحابہ. اس وقت میں آپ مدینہ منورہ پہنچے کہ آپ نے صحابہ کو اکٹھا فرمایا مسجد نبوی میں, ابھی لوگوں نے بستر کھولے بھی نہیں تھے, جو لوگ موجود نہیں تھے ان کو بلایا اور بلا کر خطاب فرمایا, جس خطبے میں یہ بات فرمائی کہ لوگوں میں پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ توحید کا پیغام ایک ایک گھر, ایک ایک انسان تک پہنچا دوں اور کوئی گھر اور کوئی نفس اس کلمے کے پیغام سے محروم نہ رہے. اور آخر کے 2 جملے اس مجلس کا سبق سمجھ کر یاد کر کے جائیے. آپ نے فرمایا کہ خبردار, تمہاری زندگی اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. خبردار, تمہاری زندگی اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. اور آخری جملہ اور دل کے کانوں سے سن لیے کہ جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے. جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچاتے. ان کے لیے لوئنٹی لگا دی گئی, ان سے سودا خریدتے ہیں, ان سے سبزی خریدتے ہیں, ان کی بنی ہوئے مائک استعمال کرتے ہیں, موبائل فون استعمال کرتے ہیں, ان کی بنی ہوئی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, ان کے بنے ہوئے جہازوں میں حج کو جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, ان کی بنی ہوئی مصنوعات بیچتے ہیں, خریدتے ہیں, ان تک نہیں پہنچاتے. اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی. اس لیے میرے بزرگوں مرنا ہے اور وہاں حساب کتاب دینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حاسب قبل, حساب کر لو اس سے پہلے کے. اس سلسلے میں آدمی کو بہت حساس رہنا چاہیے. موت سے پہلے حق ادا کرنے کے سلسلے میں ہمیں, اگر ہمیں ہے تھوڑا بہت بھی شعور ہے اور اپنی خیرخواہی مطلوب ہے, ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو, تو ہمیں ظاہر ہے ظلم سے توبہ کر کے حق ادا کرنے والا بننا چاہیے. دنیا میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں. اور یہ جو یاس ہے, یہ نا امیدی ہے, اس کا علاج صرف یہ ہے میرے بزرگ, یہ جو ہمیں آخری درجے میں مایوسی پیدا ہو گئی ہے, آخری درجے میں بدبردگی پیدا ہو گئی ہے اور احساس کمتری پیدا ہو گئی ہے, اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ید الاولیاء بنایا تھا, دینے والا دائی بنا کر ہم لینے والے بن گئے. اب یہ دائی نہیں بنے گے تو مدعو بن جائیں گے. دینے والے کو ہمیشہ عزت, اور فقیر کو ہمیشہ, سخی کو ہمیشہ عزت ہوتی ہے, اور لینے والے کو ہمیشہ ذلت ہوتی ہے. اوپر والے پہلوان کو ہمیشہ احساس برتری ہوتا ہے, اور نیچے والے پہلوان کو, یہ نیچے والے ہاتھ کو ہمیشہ. اب لینے والے دینے والے لینے والے بن گئے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پھر خیر القرون کی طرح عزت نصیب ہو تو ہمیں دینے والا دائی بننا پڑے گا, حق ادا کرنے والا بننا پڑے گا. حق لینے کی فکر نہیں ہے ہم, یہ جو ہمیں فکر, ہر وقت ہمیں فکر اس بات کی ہے, ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ ہر ایک سے حق ہمیں ملنا چاہیے. ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے, ہمیں حق دینا چاہیے, دینا.
دھیرے بنیں گے تو ظاہر ہے یہی علاج ہے جو پہلے خیر قرون میں جس سوچ کے ساتھ زندہ رہتے تھے، انسانیت کی خیرخواہی، انسانیت کی نفع آسانی کو اپنے مقصد سمجھتے تھے، ہمیں اپنے ہاتھ کو اوپر والا ہاتھ بنانا چاہیے۔ ہمارے ایک عزیز کا شعر ہے، وہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بچہ کوسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا۔ فقیر کا بچہ تھا، سوچا کب تک بھیک مانگتا رہوں گا، بہت ذلت ہو گئی تو اپنا پیالہ پلٹ دیا کہ اب لوں گا نہیں، اب دوں گا۔ یوں پلٹنے سے یوں لیا جاتا ہے، یوں پلٹ دیا۔ بچہ کاسا الٹا کر کے تخت بنا کر بیٹھ گیا، مدت بعد لگا اس گھر کی قسمت میں سلطان بھی ہے۔ اگر اسلام کی سلطانی چاہتے ہیں تو کاسے کو، اس کے لیے ہمیں ظاہر دائی بننا پڑے گا اور ہمیں حق دینے کے سلسلے میں حساس بننا پڑے گا۔ یہی قرآن کا پیغام، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ ایمان، یہ دین جو امانتیں تمہیں دی گئی ہے، جن تک پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے، ان کے حقداروں تک یہ امانت پہنچا دو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دینے والا بنائے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ ایک مرتبہ اور سن لیجئے، جو میں یاد دہانی کے طور پر آج مذاکرات دہرایا ہے اور پھر بار بار دہرانا چاہتا ہوں، اور بار بار جب تک سمجھ میں نہ آ جائے، عمل اس کے مطابق نہ ہو جائے، انشاءاللہ دہراتے رہنے کی نیت کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ارشاد فرمائیے، تو آپ نے فرمایا حق ادا کرنا، پورے دین کا خلاصہ حق ادا کرنا۔ ہم لوگ اپنے اپنی گریبان میں جا کے اس کی غور کریں، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی تگودوں کو ناپیں کہ کیا ہم دیندار ہیں۔ ہمیں ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے کہ حق ادا کریں گے ہم، یا اس کی فکر کرتی ہے کہ حق لیں گے۔ سب کو شکایت ہے، بھائی ہمارا حق نہیں دیتے، باپ ہمارا حق نہیں، ابا ہمارا حق نہیں دیتے، جس سے سنو شکوا یہ شکوا کرتے ہوئے اور اس کی فکر کرتے اس سے میرا حق مل جائے، پڑوسی سے حق مل جائے۔ مالک کو یہ کوشش ہے کہ مزدور سے ہمیں حق مل جائے، مزدور کو یہ کوشش ہے مالک سے مجھے حق مل جائے، بیچنے والے کو یہ کوشش ہے کہ خریدنے والے سے مجھے حق مل جائے، خریدنے والے کو یہ حق ہے کہ بیچنے والے کو اس کی فکر ہے کہ بیچنے والے سے حق مل جائے۔ باپ کو یہ ہے کہ بیٹا میرا حق دے دے، بیٹے کو یہ حق ہے باپ میرے حق دے دے، بھائی کو بھائی سے اپنے حق، بیوی ساس کو بہو سے حق، میرا حق مل جائے۔ یہ نہیں ہے اسلامی زندگی۔ اسلامی زندگی ہے میرے ذمہ کسی کا حق نہ رہے، میں حق ادا کر دوں موت سے پہلے تاکہ وہاں رسوائی اور ذلت سے بچ جاؤں، مرنے کے بعد کے نقصان سے، خسران سے، ہلاکت سے اور عذاب سے بچ جاؤں۔ اس کے لیے ہمیں انفرادی طور پر جو حقوق ہیں ان کو بھی ادا کرنا چاہیے، جو اجتماعی اختلافی ہو رہی ہے خصوصاً اس کی تحریک چلانی چاہیے کہ اجتماعی نظام بنایا جائے اور اس کی فکر کی جائے کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے قریب میں کسی کے ذمے کوئی حق نہ ہو، بیویوں کا مہر ہو، بہنوں کا حق ہو، زکوٰۃ ہو، وراثت کے اور مسائل ہو، خصوصاً بچوں کی تعلیم کا حق ہو۔ سب سے زیادہ یہ حق تلفی، سب سے بڑی حق تلفی ہے کہ ہم نے ایمان کی ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، 10 روپے مارنے والا چھوٹا بے ایمان کہلاتا ہے، 100 روپے بے ایمان کرنے کا جو ہے وہ اس سے بڑا بے ایمان کہلاتا ہے، اور 1000 روپے بے ایمان کرنے والا اس سے بڑا ایمان کا بے ایمانہ کرنے والا کتنا بڑا بے ایمان ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان کے بدلے میں جنت دی جائے گی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان کی قیمت، اتنا قیمتی ہے ایمان، اس کی بے ایمانی کرنے والے ہم ایماندار ہی عجیب ہے، ہم نے بے ایمانہ کیا ہے۔ یہ ہمیں دنیا تک پہنچانا ہے اور اسی درد اور سوز کے ساتھ پہنچانا ہے جس طرح ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، یہ قرآن کے اس پیغام کو سمجھ کر اس کو دنیا انسانیت تک پہنچانے کی توفیق فرمائے، اور اس سلسلے میں ہمیں حساسیت عطا فرمائے۔ بہت مشکور ہوں کہ مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں خیر کی کہی گئی ہوں ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان میں جو کوئی بات غلط کہی گئی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔